بزرگ دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی روح النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ قال الله تعالى في شأن عباده إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم محمد صلى الله عليه وسلم ونحن بعد محمد صلى الله عليه وسلم جب دم واپسی اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ لبکہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ بولیے یا رسول اللہ۔ جتنا نبی سے پیار کرتے ہیں اتنی بلند آواز سے بولیے یا رسول اللہ۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ اگر تھوڑی دیر مجھے سننا چاہتے ہیں تو آپ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں۔ کس کا کلمہ پڑھتے ہیں؟ نبی کا۔ تو آج نبی کی رات ہے، شب برات ہے، آپ کو نبی کا واسطہ پیش کر رہا ہوں۔ نبی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہوتا۔ بائک روز چلا لو گے، پٹیوں پہ روز بیٹھ جاؤ گے، ہر چیز اللہ نبی کے صدقے میں عطا کر دے گا۔ اگر آپ کو نبی سے پیار ہے تو آدھے گھنٹے کے لیے آپ اس ہری پٹی کے اس پر آ جائیں۔ نبی کا واسطہ، اگر اس کے دل میں نبی سے پیار ہوگا تو میرے لیے مت آئیے، نبی کی محبت میں کرسی کو چھوڑ کر آدھے گھنٹے کے لیے بیٹھیے، ہو سکتا ہے اللہ آپ کو کیا عطا فرما دے۔ یہ محلہ کوئی کیا محلہ، 4-5 محلے ہمارے بھائیوں نے بنا رکھے، یہ محلہ الگ، یہ محلہ الگ، وہ محلہ الگ۔ تو یہاں محلہ نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ نبی کا نام آ گیا تو آپ بھی نبی کی محبت میں آ جائیے، یا تو گھر جائیے یا آپ نبی کی محبت میں آدھے گھنٹے بیٹھیے۔ نبی کا واسطے سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے۔ تو حضرات اور جم کے بولیے یا رسول اللہ۔ اگر کسی کو کوئی پرابلم ہے تو وہ گھر جا کے آرام کر سکتا ہے، لیکن پرابلم نہیں ہے تو نبی کے صدقے میں عزت ملی۔ کس کا صدقہ؟ عزت ملی کس کا صدقہ؟ دولت ملی کس کا صدقہ؟ شہرت ملی کس کا صدقہ؟ تو سب کچھ ملے گا کس کے صدقے میں؟ ماشاءاللہ بڑے اچھے لگ رہے ہیں آپ، اللہ آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے کہ میں حضرات محترم آپ کو یا بٹھاؤں 1-1.5 گھنٹہ حضرات آپ کو، حضرات کیونکہ آپ کو کبھی کبھی سننا ہوتا ہے، الحمدللہ آپ کی دعا سے ہمیں روز بولنا ہوتا ہے، مطلب یہ ہے کہ آنا جانا لگا رہتا ہے۔ کل بھی سرور شریف میں جانا ہے تو اس آواز کو بھی تھوڑا بچانا ہے، تو آپ نے محبت سے بلایا ہے تو آپ محبت سے کچھ نبی کا پیغام جو میں دینا چاہتا ہوں وہ سنیے گا، اور ایک مرتبہ اور جم کے بولیے یا رسول اللہ۔ بہت سے لوگ کیا اپنی راتوں کو خراب کرتے ہیں حضرات، یہ خراب کرتے جو ابھی قاری صاحب قبلہ نے کہا کہ ادھر ادھر گھوم کے نبی کو ضرورت نہیں ہے ہماری، اللہ کو ضرورت نہیں ہے ہماری، ہمیں اللہ کی، ہمیں ضرورت ہے اللہ کی، ہمیں ضرورت ہے نبی کی۔ تو اس لیے حضرات محترم جہاں بھی یہ محفل ہو، اب یا تو ان کو باادب بنائیے، اگر کوئی پرابلم ہے تو آپ گھر سے اٹھ کے ہی بتائیے۔ تو اگر کسی کو کوئی سمسیا ہے، پریشانی ہے، طبیعت خراب ہے تو وہ اپنے گھر میں جا سکتا ہے، آرام کر سکتا ہے۔ لیکن حضرات آپ اگر ادھر ادھر ہیں تو آپ سے پھر میں مؤدبانہ عرض کر رہا ہوں کہ نبی کا واسطہ آپ کو پیش کر دیا، اب آپ جانے مصطفیٰ جانے۔ نبی مدینے سے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارا عقیدہ ہے، اور مدینے سے نہیں، مصطفیٰ مالک و مختار ہے، وہ مدینے میں بھی ہو سکتے ہیں، اور مرضی ہو گئی تو محفل میں بھی تشریف لا سکتے ہیں۔ دیکھیے ہمارے محترم نکل کے آئے، یہ بھی بیٹھیں گے ماشاءاللہ، یہ سب نبی کی محبت ہے۔ اور بھی گھروں تک اگر آواز پہنچ رہی ہے تو بڑے اچھی بات ہوگی
اور اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں یا اللہ اس کشتی کو اللہ اکبر کبیرہ، اللہ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ حضرات جو اس محفل میں آئے ہیں، جو اس محفل میں آدھی نیت کر رہے ہیں اور آدھا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں گھروں میں کہ جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، تو اللہ انہیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہی میری کشتی کو سمندر کر دے، بولیے آمین۔ اور سے بول دو نہیں تو مائک لے کے بھائی آ جاؤں گا۔ الہی میری کشتی کو سمندر کر دے اور جتنے باہر ہیں انہیں پنڈال کے اندر کر دے۔ تو یہ اللہ ہے جس کو چاہتا ہے اپنے رب کی، اپنے محبوب کی محفل میں بلا لیتا ہے۔ اور جو اللہ اکبر کبیرہ جن کا ایمان ویک ہے، کمزور ہے، تو وہ سوچ رہے جاؤں نہ جاؤں، یا بستر کو پکڑوں، فیس بک پکڑوں، انسٹاگرام پکڑوں۔ ارے شب برات پر فیس بک کی یاد آئے، شب برات پر انسٹاگرام کی یاد آئے، شب برات پر اللہ اکبر دنیا کی یاد آئے، تو یہ ایمان کی کمزوری اور ایمان ناقص ہے، ایمان مکمل نہیں ہے۔ کیونکہ جس کو جس سے پیار ہوتا ہے اس کا نام بھی پیارا لگتا ہے، اس کا کلام بھی پیارا لگتا ہے، اس کی آواز بھی پیاری لگتی ہے۔ اب جسے نبی سے پیار تھا، نبی کی آواز سے پیار تھا، نبی کے دیوانے قسم خدا کی یہاں پہ تشریف لا چکے ہیں، اور آپ کا آنا بیکار نہیں جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اور یہ امید ہے میرے رب سے کہ انشاءاللہ آپ نبی کی محفل میں بھی جھومیں گے، اپنے اپنے گھروں میں بھی جھومیں گے، اور مرنے کے بعد قبر میں بھی جھومتے ہوئے نظر آئیں گے۔ تو حضرات چند اشعار نعت کر رہے میرا بھائی، کیا نام ہے تمہارا؟ نام بھی تو غلام حسین، مفیدہ حسین ہوگا، رام لال تو ہوگا نہیں، کنہیا لال تو ہوگا نہیں۔ اگر آپ کا نام کوئی مسلمان کا ہے تو ادھر آ جاؤ بیٹے، اور بھائیوں آپ بھی ادھر آ جاؤ، ورنہ میری بات کڑوی ہوتی ہے، لیکن اللہ اکبر مجھے دوبارہ بلانا یا مت بلانا اس کی تو اکبر فکر کرتا نہیں۔ اللہ اکبر دوا جو کڑوی ہوتی ہے وہ اثر رکھتی ہے، اگر بات اثر کر گئی تو انشاءاللہ العزیز ہو سکتا ہے میرا یہاں بیٹھنا، یہاں بولنا اور آپ کا سننا رب کو پسند آ جائے اور میدان محشر میں بیڑا پار ہو جائے۔ تو چند اشعار نعت رسول کے سماعت فرما لے۔ بڑا اچھا آپ نے اپنے آپ کو سنبھال لیا ہے ماشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں جنہوں نے اپنے آپ کو سنبھال لیا اللہ ان کی دنیا کو بھی سنبھال دے، ان کی آخرت کو بھی سنبھال دے۔ اور جن کے پیروں میں درد نہیں ہے اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر آ جاؤ۔ سرکار کو ہرا کپڑا پسند ہے، یہ عرسی کرسی لال پیلی نیلی یہ کرسی والے اور ہوتے ہیں اور آیت الکرسی والے اور ہوتے ہیں۔ کوئی کرسی پہ مرتا ہے، تم کرسی پٹی والے نہیں ہیں، تم آیت الکرسی والے ہو۔ تو جس کو آیت الکرسی سے پیار ہے وہ آیت الکرسی لے، اور آیت الکرسی قسم خدا کی پٹی میں نہیں ملتی ہے، آیت الکرسی نبی کی محفل میں ملتی ہے۔ اس لیے ٹانگوں میں درد نہیں ہے، گھٹیا نہیں ہے، کوئی مرض نہیں ہے، بی پی شوگر نہیں ہے۔ تو اب بھی حضرات مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو جہاں تک میری حضرات جن پہ نگاہ پہنچ رہی ہے حضرات محترم وہ ادھر آ جائیں تاکہ حضرات مجمع جمے تو میں کچھ آپ کو سناؤں اور بولی یا رسول اللہ۔ محترم کیا نام ہے؟ محبوب علی صاحب قبلہ قاری صاحب ماشاءاللہ، ان سے 2-3 ملاقاتیں ہو چکی ہے، اور یہ کمیٹی کے افراد بیٹھے ماشاءاللہ، اور بڑی بڑی طبیعت خوش ہوئی۔ او بھیا اٹھیے آ جاؤ۔ حضرات میری طبیعت خوش اس لیے ہوئی کہ وہاں مدرسہ چل رہا ہے اور مدرسے میں ماشاءاللہ بچے فارغ ہوئے۔ ارے تمہارے سگے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں، یہ بچے محلے کے تمہارے ہی ہیں، محلے کے بچے آپ کی ہیں۔ اور جس جگہ قرآن کی تعلیم ہو جائے، جس جگہ مدرسہ چل جائے، جس جگہ قرآن پڑھنے والا ہو جائے، نوجوانوں چپ چاپ بیٹھ جاؤ، اور تم لوگ 20-20 گرام آگے آ جاؤ، ذرا 25-25 گرام آپ آگے آ جاؤ تاکہ پیچھے والے اللہ اکبر حضرات میں جگہ مل جائے۔ بڑی اچھی بات ہوگی اگر آپ آگے آ جائیں گے۔ تو میرا تھوڑا تھوڑا موڈ بن رہا ہے،
نہیں تو میں بھی ٹائم پاس کر کے بھاگنا جانتا ہوں. حضرات میں تو کیسے بھی ٹائم پاس کر سکتا ہوں. آپ یہ تھوڑی کہو گے مولانا یہ بولو مولانا یہ بولو, تمہیں کیا پتا میں کیا بولوں گا. تو میں ٹائم پاس کرنا نہیں جانتا, ٹائم پاس کرنا تو جانتا ہوں, لیکن میں قوم کا درد لے کے آتا ہوں, تو اس لیے یہ چاہتا ہوں کچھ آپ لے. حضرات ایک مرتبہ بولی اور یا رسول اللہ, اور بولیے یا رسول اللہ, یا حسین, یا حسین, یا حسین, یا حسین. اب بالکل خاموشی کے ساتھ سنیے آپ. ماشاءاللہ مجمع تھوڑا بہت جم گیا ہے. یہ آنا جانا بند کر دو, آنا جانا بالکل بند. اور جن کے بچے ہیں, جو کمیٹی کے افراد ہیں جو ادھر بیٹھے ہوئے, وہ بچوں کو خاموش رکھیں, کیونکہ مینٹیننس رکھنا یہ بڑا کام ہے اور اس کو سنبھالنا یہ بڑی بات ہے. حضرات بچوں کو خاموش رکھیں اور آپ بالکل سائلنٹ بجے. تقریر میری شروع ہونے والی ہے, ابھی تقریر شروع نہیں ہوئی ہے. اس لیے شروع نہیں ہو کہ ابھی تو خطبہ ہی نہیں پڑھا ہے. اب ایک بار اور سلام کر لیتا ہوں, کر لوں. السلام علیکم ورحمت اللہ. بڑی کنجوسی سے جواب دے رہا یار. اس میں کنجوسی اتنی ہے تو اس میں کنجوسی کتنی ہوگی. بولیے ایک مرتبہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ. اللہ سب کی حاضری کو قبول فرمائے, آپ کے بیٹھنے کو محبتوں کو قبول فرمائے. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ففروا الی اللہ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بابا نے بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایمہ مدد. بولی آمین. بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نے شکستہ رات پشتی. بحق خواجہ عثمان ہارونی مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. مدد کن یا معین الدین چشتی. قادری ام نارہی غوث اعظم می زنم. گنج شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم. سرورہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ حرمت روح پیمبر یک نظر کن سعیمہ. ہم پہ ہو احمد کا سایہ اشرف کا کرم. سید مختار اشرف باصبغات کے واسطے. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد کربلائیں رد کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. آؤ زمیں کو فلک سے ملا لیا جائے. جم کے بولو. آؤ زمیں کو فلک سے ملا لیا جائے اور درود پڑھ کر مقدر جگا لیا جائے. پڑھیے درود پاک اگر یاد ہو تو محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. ایک مرتبہ درود پاک پڑھے. صلی اللہ سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک وسلم. نبی اور آل نبی پر بآواز بلند درود پاک پڑھے. صلی اللہ علیہ نبی الامی وعلی آلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. آپ کی اجازت ہو تو دو تین اشعار نعت رسول کے پیش کر دوں. یا رسول اللہ. یہ مت دیکھنا کہ نعت پڑھنے والے زیادہ خوش نصیب ہیں. ارے ہم سے زیادہ تم خوش نصیب ہو. سبحان اللہ. ہم سے زیادہ آپ خوش نصیب ہو, کیونکہ نعت سنانا یہ صحابی کی سنت ہے. نعت سنانا یہ صحابی کی سنت ہے. نعت سننا میرے آقا کی سنت ہے. آپ آقا کی سنت ادا کر رہے ہیں, ہم صحابہ کی سنت ادا کر رہے ہیں, تو ہم سے بڑے آپ ہوئے. حضرات نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نگاہ مصطفیٰ میں کوئی نگاہ مصطفیٰ میں کوئی گورا ہے نہ کالا ہے. نبی سے عشق ہے جس کو, نبی سے عشق ہے جس کو, وہی اللہ والا ہے. ماشاءاللہ. جزاک
نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ وہی اللہ والا ہے، ماشاءاللہ وہی اللہ والا ہے، نبی سے عشق ہے جس کو وہی اللہ والا ہے۔ اور خدا نہ کرے ہم کہیں مصیبت میں پھنس جائیں تو کس کو پکاریں گے؟ اللہ کو بھی پکاریے، اور جو حضرات اسلام حکم دے رہا ہے اور پیغمبر اعظم حکم دے رہے ہیں، جزاک اللہ حضرات محترم، خدا نہ کرے ہم کہیں مصیبت پر پھنس جائے تو کسے پکارنا ہے؟ اور آپ دل سے پکاریے، انشاءاللہ مدد ہوگی۔ اس کو سماعت فرمائے۔ زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، زمانے کی مصیبت سے بچانے کے لیے ہم کو، ادھر اجمیر والا ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے، ادھر اجمیر والا ہے، ادھر بغداد والا ہے۔ اور جس کو اونچے مقام پر پہنچنا ہے وہ آج کی رات دعا مانگیے مصطفیٰ کا وسیلہ دے کر، انشاءاللہ کیا ملنے والا اس کو تمام فرمائے کہ نبی کی نگاہ جس پر ہو گئی کس کو کیا ملا، کہ زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں وہ رسوا ہو نہیں سکتا، زمانے کی نگاہوں میں رسوا ہو نہیں سکتا، کون؟ نبی کر دے جسے اونچا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا، وہ نیچا ماشاءاللہ۔ بچے تو یہاں بھی ہیں، کون سا محلہ؟ ہانڈی پورا، اور قیامت تک ہوتے رہیں گے، لیکن ایک بچہ ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے آپ کی محبتوں کو۔ چھوٹے چھوٹے بچے آ رہے ہیں، یہ تم مجھے تھوڑی دے رہے ہو یار، یہ تو نبی کی محبت میں دے رہے ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ، آج بھی ہم نبی کا نام لے رہے ہیں، آپ محبت سے نذرانہ پیش کر رہے ہو، آپ کی محبتیں ہیں، انشاءاللہ العزیز بڑی محبتیں ہیں۔ کوئی یہ محبت کی علامت ہوتی ہے، آپ یہاں پہ آ کے بیٹھے ہیں، یا آپ حضرات نیندوں کو قربان کر رہے ہیں، یا آپ پیسوں کو قربان کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ العزیز کوئی کسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے، کوئی کسی کے نام پہ خرچ کرتا ہے، نبی کے دیوانے نبی کے نام پہ خرچ کرتے ہیں۔ تو بچے تو بہت ہیں ماشاءاللہ، دیکھو سب آ رہے ہیں، یہ بڑے اچھے لوگ ہیں جتنے بھی آ رہے ہیں۔ یہ انشاءاللہ امید یہی ہے کہ آج یہ ہری پٹی پہ بیٹھیں گے، پھر اللہ رب العزت نبی کے صدقے میں زندگی کو ان کی ہرا بلا کر دے گا، زندگی بھی ہری کر دے گا اور آخرت بھی ہری کر دے گا۔ بچے بہت ہیں دنیا میں، آپ پیچھے مت دیکھیں، پیچھے بہت دیکھ لیا، پیچھے رہ گئے ہم بہت پیچھے رہ گئے، آگے بڑھنا ہے ہمیں، کیونکہ مسلمان کو مصطفیٰ نے وہ طاقت دی تھی کہ آگے بڑھو، پیچھے مت دیکھو۔
جو پیچھے دیکھتا ہوں پیچھے ہی رہ جاتا ہے. اس پار دیکھو ادھر دیکھو. انشاءاللہ نبی کے صدقے میں اللہ ہمیں خوب خوب آگے پہنچاتا چلا جائے گا. اور جو پیچھے دیکھے گا حضرات محترم ماشاءاللہ دیکھو 1 سال کا بچہ انعام لے کر آ رہا ہے. اللہ اس کو کروڑ پتی بنا دے, پتی بنا دے. حضرات دیکھو دعا ایسی تھوڑی ملتی ہے, اس نے محنت کی یہاں تک پہنچا. اللہ اکبر بولی یا رسول اللہ. کی جا رہی ہے, ماحول بنایا جا رہا ہے تاکہ تم بھاگ نہ جاؤ, تمہیں نیند نہ آ جائے. بچے یا تو بھاگ جاؤ یا بیٹھ جاؤ, ورنہ حضرات میری عادت ہے اسٹیج پہ ہی حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ بچوں کی بات ہو یا بچوں کے چچا کی بات ہو, جو بات غلط لگتی ہے وہ ٹوک دیتا ہوں. چاہے مجھے راستے میں گھیر لیا اس کی کوئی ٹینشن نہیں ہے کہ مولانا یہ کیوں کہہ دیا تھا تم نے, اس کی ٹینشن تو اکبر ملی نہیں ہے ورنہ لے گا انشاءاللہ. بولی یا رسول اللہ. دیکھیے بچے تو ماشاءاللہ آپ سب کے ہیں, لیکن ایک بچہ میدان کربلا میں امام حسین کو اللہ نے عطا فرمایا. انہیں کے مطابق یہ شعر اللہ کرے ہمارے بچوں کے اندر بھی اس بچے کی جھلک اللہ عطا فرمائے. بچے والے بھی اگر سبحان اللہ بول دے تو بڑا اچھا لگے گا. ماشاءاللہ. حضرات دیکھیے نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو, اور ہر ایک ذرہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. ہر ایک ذرہ زمین کر بلا کا جھوم کر بولا. کیا کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. کوئی بچہ علی اصغر کے جیسا ہو نہیں سکتا. نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا. اور یہ شعر بھی بڑا اچھا ہے ماشاءاللہ. سرزمین ہندوستان کا یہ شعر ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اولاد ہندوستان میں آرام فرما ہے. حضرات جن کے صدقے میں اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے, ان کا صدقہ اللہ عطا کر رہا ہے. حضرات قسم خدا کی قیامت تک اور زندگی بھر ہمیں ان کا صدقہ ملتا رہے. یہ شعر بطور خاص سماعت فرمائے. ایک مرتبہ بولی یا رسول اللہ. ہندوستان اور بالخصوص راجستھان میں راجہ مہاراجہ بہت آئے, لیکن ایک راجہ میرے حضور نے بھیجا ہے. کیسا راجہ ہے؟ امید ہے ان کا نام سن کے ہر ایک مچل جائے گا اور یہاں تک اللہ اکبر پھسل جائے گا. اگر وہ یقیناً غریب نواز اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی اولاد سے سگی محبت کرتا ہوگا تو انشاءاللہ العزیز اس میں تڑپ کر رہ جائے گا, کیونکہ ان کا نام ہی کچھ ایسا ہے کہ زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. اللہ تمہیں غریب نواز کا صدقہ عطا فرمائے. غریب نواز چھوٹی ہستی کا نام نہیں ہے. جس کو جو چاہیے, غریب نواز کی تو ایک نگاہ کی بات ہے. نگاہ ولایت نے کسی کو قطب الاقطاب بنا دیا, کسی کو محبوب الہی بنا دیا, کسی کو چراغ دہلوی بنا دیا, کسی کو باقی بھی اللہ بنا دیا, کسی کو فنا فی اللہ بنا دیا. غریب نواز سے جو چاہیے غریب نواز کے نام پہ مچلو, غریب نواز کے نام پہ مچلو اور بولو ایک مرتبہ یا رسول اللہ. زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے. زمین ہند میں لاکھوں کروڑوں بادشاہ گزرے, مگر میرے خواجہ کے جیسا, میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجہ ہو نہیں
سکتا، میرے خواجہ کے جیسا کوئی راجا ہو نہیں سکتا، نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ یہ آخری شعر ہے اور پھر آپ کی خیر ہے اور باتوں میں کچھ دیر ہے، اس کے بعد مجمع بالخیر ہے۔ ایک مرتبہ بولی یا رسول اللہ۔ بہت اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم نبی والے نبی والے نبی والے، دنیا کہہ رہی ہے، لیکن نبی والا کون ہے؟ اس شعر میں شاعر کہہ رہا، اس کو سماعت فرمائے کہ جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، جہاں ذکر رسول پاک کی محفل نہ ہو لوگو، غلام مصطفیٰ کا وہ علاقہ ہو نہیں سکتا، 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 نبی کر دے جسے اونچا وہ نیچا ہو نہیں سکتا۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھ کے سنا دیں اللہم سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ماشاءاللہ آج کی رات محتاج تعارف نہیں ہے، سب جانتے ہیں کہ آج کی رات کون سی رات ہے۔ ماشاءاللہ آج کی رات بڑی مقدس رات ہے، بڑی عظمت والی رات ہے، بڑی برکت والی رات ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہیں ایک مکان بنتا ہے تو 10 مکان آٹومیٹک بن جاتے ہیں، یا ایک کھڑا ہوتا ہے تو 10 کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ارے بھیا ادھر کو آ جاؤ یا گھر چلے جاؤ، باتیں نہ کریں۔ اللہ اکبر، بہت اچھی بات ہے، اگر محفل کمیٹی والے ہیں تو بہت اچھی بات ہے حضرات محترم، لیکن حضرات بات میں بالکل نہ کریں تاکہ انتشار نہ ہو۔ حضرات کوئی بات نہیں، اگر عاشق کھڑے ہو کے سن رہا ہے، بیٹھ کے سن رہا ہے، وہ کوئی دقت نہیں ہے، لیکن حضرات بات بالکل آپ نہ کریں، کیونکہ یہ رات بڑی ادب والی رات ہے اور بڑی مبارک رات ہے اور بڑی اچھی رات ہے۔ اس رات محتاج تعارف نہیں ہے، اس میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ایک آیت میں ارشاد فرمایا، دیکھو کیا فرمایا، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ قرآن کا 27ویں پارے کی ایک آیت میں نے پڑھی ہے، فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ۔ اس کا سمپل سا ترجمہ کیا ہے، اس کا سادھارن ترجمہ کیا ہے؟ آپ نے قاری صاحب سے سنا جو مجھ سے پہلے خطاب کر رہے تھے کہ یہ رات وہ ایسی رات ہے کہ اللہ رب العزت اس مبارک رات میں بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ مدینے کے اندر یہ حضرات قبیلہ تھا جس کی بکریاں تعداد میں بہت زیادہ تھی، اس لیے حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے بنو کلب کی بکریوں کا۔ تو اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا یہ کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے یہ مبارک رات ہمیں عطا فرمائی اور یہاں پہ بیٹھنے کا موقع عطا فرمایا، سننے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ کیونکہ اگر اس رات میں گھومتے رہے، اس رات میں اللہ اکبر ٹہلتے رہے تو حضرات اس سے کوئی مقصد نہیں ہے۔ یہاں پہ یا تو مساجد کے اندر عبادت یا پھر محفل کے اندر ذکر و اذکار ہونا چاہیے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ،
اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آ جاؤ میری طرف۔ اللہ کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اپنی طرف۔ اللہ بلا رہا ہے اپنی طرف۔ اب ایک بات یہ بتاؤ، اللہ اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ اللہ اپنی طرف کیوں بلا رہا ہے؟ ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو۔ اللہ رب العزت جے پور والوں سے بھی فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، راجستھان والوں سے فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، کلمہ گو سے فرما رہا ہے آ جاؤ میری طرف، امت محمدیہ سے اللہ فرما رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف۔ یہ صرف مکہ والوں کو اللہ نے نہیں فرمایا، مدینہ والوں کو اللہ نے نہیں فرمایا، بلکہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک، راجستھان، ہندوستان، پاکستان، افغانستان، ترکستان، بلجیم، ڈربن، ملیشیس، اللہ اکبر، جہاں جہاں بھی کلمہ پڑھنے والے مصطفیٰ کے غلام، مصطفیٰ کے عاشق، مصطفیٰ کے وفادار جانثار رہتے ہیں، سب کے لیے خدا نے فرمایا آ جاؤ میری طرف، دوڑو میری طرف۔ اب آنا چاہے مسجد کے اندر ہو، آنا چاہے درگاہ کے اندر ہو، آنا چاہے خانقاہ کے اندر ہو، آنا چاہے محفل کے اندر ہو، آنا چاہے جلسے کے اندر ہو، آنا چاہے کانفرنس کے اندر ہو، سب اللہ کے راستے ہیں۔ کہیں بھی بننا جائے اللہ کی طرف جائے، یعنی خدا اپنی طرف بلا رہا ہے۔ خدا کس کی طرف بلا رہا ہے؟ اپنی طرف۔ بارگاہ خدا بندی کی طرف آ جاؤ۔ اب ایک ماں کے اگر 10 بیٹے ہوں، کتنے بیٹے؟ سب بولی کتنے بیٹے؟ 10 بیٹے ہوں اور 9 بیٹے نالائق، اور ایک بیٹا اگر فرما بردار ہے، لیکن ایک ہی ماں نے اس کو جنم دیا ہے، 10 بیٹوں کو ایک ہی ماں نے جنم دیا ہے، لیکن 9 نافرمان ہیں، ایک فرما بردار ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہے کہ ماں پھر فرما بردار ہی سے پیار کرے گی۔ ماں کی ممتا اندر ایسی ہے کہ چاہے بیٹا جوے باز ہو، چاہے بیٹا شراب نوشی والا ہو، چاہے بیٹا بدکار ہو، چاہے بیٹا مکار ہو، چاہے بیٹا گناہگار ہو، چاہے بیٹا خطاکار ہو، تو جیسے ماں فرما بردار سے پیار کرتی ہے، ویسے ماں کی ممتا ایسی ہوتی ہے کہ وہ نافرمان بیٹوں سے بھی پیار کرتی ہے۔ بیٹا بگڑ گیا، اماں تو نافرمان کو کیوں پکار رہی ہے؟ تیرا بیٹا تو جوا کھیلتا ہے، شراب پیتا ہے، بدکاری کرتا ہے، تو اس کو بھی بیٹا کہہ رہی، اس کو بھی بیٹا کہہ رہی، اس کو بھی کھانا کھلا رہی، اس کو بھی کھانا کھلا رہی۔ رات کے 2 بجے جس طریقے سے اس بیٹے کا بیٹی انتظار کر رہی ہے، اس کا بھی انتظار کر رہی۔ دروازہ کھلا، 2 بیٹے آ گئے، 3 بیٹے آ گئے، فرما بردار بیٹا بولا، اماں وہ تو نالائق ہے، اس کو کیوں پکار رہی ہے؟ وہ تو تیرا دھیان نہیں رکھتا، تیری خدمت نہیں کرتا، وہ تو پاپی ہے، گناہگار ہے، غلط راستے پہ ہے، رونگ وے پہ ہے۔ لیکن ماں کی ممتا، ماں کا پیار جو اندر اللہ نے رکھا ہے، وہ اس کو چین نہیں لینے دیتا۔ وہ کہتی ہے چاہے کیسا بھی ہے تو میرا بیٹا، کیسا بھی ہے تو میرا بیٹا۔ تو اسی طریقے سے ایک ادھارن، ایک مثال، ایک ایگزامپل میں نے دیا ہے کہ یہ ماں کا معاملہ تھا اور ادھر خدا کا معاملہ ہے۔ خدا کے ہم نافرمان بندے ہیں، ہم گناہگار بندے ہیں، ہم خطاکار بندے ہیں۔ نماز ہماری کمپلیٹ نہیں، روزہ ہمارا کمپلیٹ نہیں، زکوٰۃ ہماری کمپلیٹ نہیں، تلاوت ہماری کمپلیٹ نہیں، ذکر و اذکار ہمارا کمپلیٹ نہیں، عبادت ہماری مکمل نہیں، ریاضت ہماری سمپورن نہیں، سجدہ ہمارا پکا نہیں، تقویٰ ہمارا پورا نہیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہم گناہگاروں کو پکار رہا ہے کہ آ جاؤ۔ آپ کی آواز کب تک آئے گی میرے پاس؟ اللہ پکار رہا ہے آ جاؤ۔ جبکہ خدا کے فرما بردار بندوں کی کمی ہے کہ دنیا میں؟ خدا کے نیک بندوں کی کمی ہے کہ دنیا میں؟ خدا کے نیک بندوں میں دیکھو گے تو سب سے زیادہ سنسار کے پردے پر، دنیا کے پردے پر، ورلڈ کے پردے پر اگر کوئی نیک ہستی ہے تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی ہے۔ اس سے زیادہ دنیا میں کون نیک ہے؟ مصطفیٰ جان رحمت۔
جن کی تلاوت کا جواب نہیں، جن کی عبادت کا جواب نہیں، جن کے اٹھنے کا جواب نہیں، جن کے بیٹھنے کا جواب نہیں، جن کے سونے کا جواب نہیں، جن کا چلنا لاجواب، چلے تو نیکی، اٹھے تو نیکی، بیٹھے تو نیکی، سوئے تو نیکی، فرش پہ جائے تو نیکی، عرش پہ بیٹھے قدم ہلے تو نیکی۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہم سوئیں گے تو ہمیں کوئی نیکی نہیں ملے گی، مصطفیٰ رات بھر سوتے رہے نیکی ملتی رہے گی۔ وہ مصطفیٰ جان رحمت کہ رات بھر قیام کرتے تھے، قیام کرتے کرتے پیروں میں ورم آ جایا کرتا تھا، لیکن عبادت کرتے رہتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے۔ نیکوں میں سب سے زیادہ نیک مصطفیٰ کی ذات۔ اس کے بعد نمبر آتا ہے تو ابراہیم خلیل اللہ کا بھی جواب نہیں۔ ابراہیم خلیل اللہ اتنے نیک کہ آدمی 4 چیزوں سے پیار کرتا ہے۔ کتنی چیزوں سے؟ جان سے، مال سے، اولاد سے، وطن سے، لیکن خدا کی محبت میں ابراہیم خلیل اللہ نے 4 چیزوں کو قربان کر دیا تھا۔ مال قربان کیا ابراہیم خلیل اللہ نے، وطن کو چھوڑا ابراہیم خلیل اللہ نے، اور اپنے آگ دی تو خدا کی رضا کے لیے آگ میں کود گئے تھے۔ تو اتنے نیک بندے ہیں تو ہمیں اللہ کیوں پکار رہا ہے؟ نیک بندے عبادت والے بہت ہیں تو ہمیں کیوں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ مسجدوں کی طرف، آ جاؤ تقوی اور پرہیزگاری کی طرف۔ اس نیک بندوں میں انہی کا بیٹا بھی شامل ہے جس کو دنیا اسماعیل ذبیح اللہ کہتی ہے۔ اسماعیل ذبیح اللہ، اگر کوئی باپ کا بیٹا یہاں بیٹھا ہو، اگر باپ کہے بیٹا تیرے کو گولی مار دوں گا تو بیٹا بھاگ جائے گا، اگر باپ کہے کہ بیٹا اللہ اکبر کبیرہ تیرے پر تلوار چلائی جائے گی، یہ خدا کا حکم ہے، تو نہ باپ کے اندر اتنی طاقت، نہ بیٹے کے اندر اتنی ہمت کہ وہ لیٹ جائے۔ لیکن ادھر بیٹا بھی کتنا لاجواب اور نیک تھا کہ باپ نے جب کہا خدا کا حکم ہے، اللہ رب العزت کا حکم ہے، اب تجھے لیٹنا ہی ہے، تو اللہ کی رضا کے خاطر اسماعیل ذبیح اللہ نے کچھ نہیں بولا، بلکہ عرض کیا ابا جان آپ مجھے لٹا دیجئے، چھری چلا دیجئے، جس بات کا حکم ہے آپ پورا کریے، انشاءاللہ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ اتنے نیک اسماعیل، تو اللہ مجھے کیوں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ؟ آپ کو کیوں بلا رہا ہے کہ آ جاؤ؟ حضرات اتنے نیک بندے تو دیکھو، ان کا ابراہیم خلیل اللہ کا جواب نہیں، اسماعیل ذبیح اللہ کا جواب نہیں۔ اس میں دیکھو تو حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا بھی جواب نہیں۔ 20 سال جیل کی قید میں رہے لیکن ناشکری کے جذبات نہیں، بلکہ جیل میں رہنے کے بعد بھی دین کے خاطر اللہ کا شکر ادا کر رہے۔ اتنے نیک نبی، اتنے نیک اللہ کے بندے، تو اللہ مجھے اور آپ کو کیوں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف؟ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا، اللہ اکبر، لیکن زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں، اللہ اکبر، پھر بھی اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اللہ ہمیں کیوں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف؟ اللہ اکبر، حضرت یونس علیہ السلام کی تکلیفوں کو دیکھو لیکن پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ ہر نبی کی تکلیف کو دیکھو، اللہ اکبر، پھر بھی رب کا شکر ادا کر رہے ہیں۔ صدیق اکبر کی نیکی کا جواب نہیں کہ راہ خدا میں اتنا مال پیش کیا کہ اللہ اکبر کبیرہ، اتنا مال قربان کر رہے ہیں کہ ہم 50 روپے میں کنجوسی کرتے ہیں، 100 روپے میں کنجوسی کرتے ہیں، لیکن صدیق کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ جتنا مال اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا، مصطفیٰ کی محبت میں، خدا کی رضا کے خاطر سارا مال اللہ کے رسول کے قدموں پہ قربان کر دیا۔ اتنا نیک صدیق، تو اللہ انہیں پکار لیتا، ہمیں کیوں پکار رہا ہے کہ آ جاؤ؟ شب برات ہے نا یہ، اللہ یہی فرما رہا ہے کہ آ جاؤ۔ میری اور آپ کی ضرورت کیا ہے مولا؟ ہم تو گناہگار ہیں، نماز سمپورن نہیں، روزہ کمپلیٹ نہیں، تلاوت کمپلیٹ نہیں، تیرے تو بندے بہت ہیں جو 24 گھنٹے عبادت کر رہے ہیں۔ عمر کی نیکیوں کا جواب نہیں، عثمان کی سخاوت کا جواب نہیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ جب دیکھا گیا تو حضرت خباب کی قربانیوں کا جواب نہیں، انہوں نے قربانی دے کے بھی رب کا شکر ادا کیا۔ حضرت صہیب کی قربانی کا جواب نہیں، قربانی دے کر بھی رب کا شکر ادا کیا۔ بلال حبشی کی قربانی کا جواب
जवाब नहीं। इनको सताया गया, अंगारों पे लिटाया गया, तकलीफें दी गई। तकलीफें देने के बाद उमैया कहता था अल्लाह को छोड़ दे, दीन मुस्तफा को छोड़ दे, शरीयत को छोड़ दे, अल्लाह को एक के ना छोड़ दे। तो हज़रत बिलाल का यही जवाब होता था कि तू मुझे अल्लाह के रास्ते से हटाना चाहता है, दीन से हटाना चाहता है। अरे ये जान तो जा सकती है, लेकिन मुस्तफा का दामन कभी हाथ से नहीं जा सकता है। अल्लाहू अकबर। बिलाल इतने नेक, बिलाल इतने नेक कि रब का शुक्र अदा कर रहे हैं इतनी तकलीफों के बाद। फिर भी अल्लाह हमें कह रहा है कि फफिरु इलल्लाह, आ जाओ मेरी तरफ। या अल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह का जवाब नहीं, मूसा कलीमुल्लाह का जवाब नहीं, इस्माइल ज़बीउल्लाह का जवाब नहीं, सिद्दीक की सदाकत का जवाब नहीं, उमर की अदालत का जवाब नहीं, उस्मान की सखावत का नेकियों में जवाब नहीं, अली की बहादुरी का नेकियों में जवाब नहीं, बिलाल हबशी का जवाब नहीं, उस्मान गनी का जवाब नहीं। फिर भी मौला, जयपुर वालों को क्यों तू पुकार रहा है, राजस्थान वालों को तू क्यों पुकार रहा है, हिंदुस्तान वालों को शबे बारात पर तू क्यों पुकार रहा है। अल्लाहू अकबर कबीरा। ये तो बात लिस्ट बढ़ती चली जाएगी। अब वलियों का नंबर आ जाए तो नेकियों में गौसे आजम का जवाब नहीं, कुतुब आजम का जवाब नहीं, ख्वाजा आजम का जवाब नहीं, मुजद्दिद आजम का जवाब नहीं, वारिस देवा का जवाब नहीं, मखदूम सिमना का जवाब नहीं, आला हजरत का जवाब नहीं, मुफ्ती आजम का जवाब नहीं, ताजुल शरिया का जवाब नहीं, बरकतुल्लाह का जवाब नहीं, जमालुल्लाह का जवाब नहीं, वारिस देवा का जवाब नहीं, कुतुबुद्दीन आला है, निजामुद्दीन का जवाब नहीं, फरीदुद्दीन का जवाब नहीं, शम्सुद्दीन का जवाब नहीं, और हिंद के बादशाह मोइनुद्दीन का कोई जवाब नहीं है। इतने नेक बंदे मौजूद है, फिर भी अल्लाह हमें पुकार रहा है कि शबे बारात पर आ जाओ, शबे बारात पर आ जाओ मेरी तरफ, आ जाओ मेरी तरफ। पुकारने की वजह यह है, वापस पलट के माँ के पास पहुंचिए। माँ की मिसाल दी थी मैंने, जयपुर के कजूर मुसलमानों, माँ के पास आना पड़ेगा। उसके बाद हम खुदा की बारगाह में अर्ज करेंगे और खुदा का मामला हमें पता चलेगा कि वो नाफरमान उसके बेटे थे, लेकिन माँ उन्हें भी क्यों पुकार रही है। माँ नहीं चाहती है, माँ की ममता नहीं चाहती है कि मेरा बच्चा गुनाह करके जहन्नम में जाए, मेरा बच्चा गुनाह करके अल्लाह अकबर बर्बाद हो जाए, मेरा बच्चा गुनाह करके हज़रात तबाह हो बर्बाद हो जाए। इसलिए माँ फरमा बरदार को भी पुकारती है और नाफरमान को भी पुकारती है। इसी तरीके से खुदा हमें भी नहीं चाहता है। ठीक है, हम गुनाहगार हैं, हम सियाकार हैं, हम खताकार हैं, हमारे पास नेकी नहीं, हमारे पास तिलावत मुकम्मल नहीं, हमारे पास अमाल सालिहा मुकम्मल नहीं। जिस तरीके से वो बात अलग है कि नेक बंदे खुदा के बहुत हैं, लेकिन अल्लाह हमें नहीं चाहता कि हम जहन्नम में जाए, अल्लाह हमें नहीं चाहता हम जहन्नम की आग में जले, अल्लाह हमें नहीं चाहता कि हमें जहन्नम का मुस्तहिक होना पड़े, अल्लाह हमें नहीं चाहता कि दुनिया में कोई तकलीफ आए, कब्र में कोई तकलीफ आए, हश्र में कोई तकलीफ आए। इसलिए अल्लाह यही फरमा रहा है कि और रातों में नहीं आते हो तो कम से कम ये गोल्डन चांस से शबे बारात की रात में आ जाओ, शबे मेराज की रात में आ जाओ, शबे कद्र की रात में आ जाओ। और रातों में नहीं आ सकते तो इन कद्र वाली रातों में आ जाओ, मुझे मना लो, क्योंकि ये रात ऐसी है कि मगरिब के बाद से ही अल्लाह की रहमत बंदों को पुकारा करती है। कोई माफी मांगने वाला कि मैं उसको माफ कर दूं, है कोई गुनाहगार कि मैं उसको जन्नत का परवाना दे दूं, है कोई बीमार कि मैं उसको शिफा अता कर दूं, है कोई बे औलाद कि मैं उसको औलाद अता कर दूं। यानी अल्लाह यही चाहता है कि शबे बारात पर आ जाओ और अपनी इबादत के जरिए, आंखों से आंसू टपकाने के जरिए, तौबा के जरिए मुझे मना लो, आंखों से आंसू टपका लो। इधर तुम आंखों से आंसू टपकाओगे, इधर मेरी रहमत तुम्हें माफ फरमा के तुम्हें जन्नत का हकदार बनाएगा। यही अल्लाह चाहता है कि शबे बारात पर आ जाओ, नजात वाली रात पर आ जाओ, ताकि तुम्हें नजात का परवाना मिल जाए, जन्नत का रास्ता मिल जाए। जन्नत
ہمارے لیے ہمارے حق میں لکھ دی جائے. حضرات یہ گولڈن چانس ہے. ویسے تو تہجد کے وقت اللہ نزول اجلال فرماتا ہے، لیکن یہ رات ایسی ہے کہ مغرب کے بعد سے ہی اللہ رب العزت آسمان دنیا پر نزول اجلال فرما دیا کرتا ہے. اس لیے توبہ کرو اس رات میں. کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ اکبر کبیرہ اتنے بڑے گناہگار ہیں، ہم سب گناہگار ہیں، پھر بھی توبہ نہیں کر پاتے ہیں. جبکہ حضرات توبہ کوئی چھوٹی چیز کا نام نہیں ہے، توبہ بہت بڑی چیز کا نام ہے. توبہ ہمیں صبح بھی کرنی چاہیے، شام کو بھی کرنی چاہیے، دن میں بھی کرنی چاہیے، رات میں بھی کرنی چاہیے. حضرت صدیق اکبر تو یہ فرماتے ہیں اگر اللہ یہ فیصلہ فرما دے، یہ فیصلہ فرما دے کہ ساری دنیا جنت میں جائے گی سوائے ایک آدمی کے، تو صدیق اکبر یہ سوچتے ہیں کہ اس ایک آدمی میں میرا نام نہ آ جائے. صدیق اکبر جن کے جنت کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں عطا فرما دی، عمر کی گارنٹی دنیا میں عطا فرما دی، لیکن عید کا دن ہے، رو رہے کانپ رہے. عرض کیا حضور والا عید کا دن ہے، آپ خوشی کیوں نہیں مناتے؟ ہم تو بہت مناتے ہیں، خیر منانی بھی چاہیے، لیکن سب سے زیادہ خوشی کون بتا رہا جو روزہ ایک نہیں رکھتا؟ سب سے زیادہ خوشی، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ ایسے بندے ہیں جو روزہ رکھتے نہیں، چاند چاہے دلی سے لانا پڑے لے کے آتے ہیں، چاہے بمبئی سے لانا پڑے شہادت لے کے آتے. پوری رات انہیں بخار چڑھتا ہے کہ کھلم کھلا کب کھاؤں گا، ابھی تو گھر میں جا کے کھاتا ہوں. حضرات محترم تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اس رات میں توبہ کیجیے، اس رات میں استغفار کیجیے، اس رات میں. اور کچھ ایسے بدبخت ہیں، کچھ ایسے بدبخت ہیں قاری صاحب جو اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے، اس رات میں بھی نہیں بخشے جاتے جب تک وہ توبہ نہ کریں. ایک نمبر آتا ہے ان میں شراب پینے والوں کا. بولیے معاذ اللہ، اللہ کی پناہ. یعنی اس رات میں اللہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کے گنتی کے برابر لوگوں کی بخشش فرما رہا ہے. لیکن یہ مسلمان لاک ڈاؤن گزر گیا، کورونا کھا گیا، اور پھر بھی چل رہی ہے گٹاگٹ. معاذ اللہ. حضرات کچھ ایسے ہیں ہمیں اللہ اکبر دیکھ کر افسوس ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ میں سے کوئی ہے، اللہ ہم سب کو ہر گناہ سے محفوظ فرمائے آمین. لیکن ہو سکتا ہے کوئی ایسا ہو حضرات محترم شراب پینے والا مسلمان اور شراب پیے، اللہ اکبر کبیرہ. حضرات مسلمان کے ہاتھ میں کبھی شراب نہیں آ سکتی. اس رات کے متعلق حکم ہے کہ شراب پینے والے کی بخشش نہیں ہوتی ہے اگر وہ جب تک توبہ نہ کرے. تو شراب تو اتنی بری چیز ہے، ہم اپنے آپ کو مصطفیٰ کا غلام کہتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھنے والا کہتے ہیں. مصطفیٰ کے سچے کلمہ پڑھنے والے تو صحابہ اکرام تھے کہ شراب 3 بار میں حرام ہوئی تھی. کتنی بار میں؟ 1 بار شراب کے نقصانات گنائے گئے، 1 بار میں شراب کے نقصانات گنائے گئے. شراب پی جاتی تھی مدینہ منورہ میں، لیکن اللہ اکبر جب اللہ کی طرف سے معاملہ ہوا تو شراب کے نقصانات گنائے جا رہے. حضور فرما رہے شراب میں یہ نقصان، شراب میں یہ نقصان، شراب میں یہ نقصان، شراب میں یہ نقصان. اس کے بعد دوسری بار میں قرآن فرما رہا ہے کہ شراب کو منع کیا گیا، اور منع کرنے کے بعد حضرات مکمل پرہیز نہیں ہو پایا. تو اس کے بعد اللہ کی طرف سے تیسری آیت نازل ہو گئی قرآن پاک کے اندر، جس میں حضرات مصطفیٰ جان رحمت نے اعلان فرما دیا کہ آج سے شراب حرام ہے، آج سے شراب حرام ہے. لیکن صحابہ کا ایمان اتنا مضبوط تھا کہ جب دیکھا کہ صاحب مصطفیٰ نے شراب کو حرام کر دیا ہے تو حضرات جو مٹکوں کے اندر شراب رکھی ہوئی تھی مٹکے پھوڑ ڈالے. اللہ اکبر کبیرہ. پہلے تو معاملہ یہ تھا کہ ناشتے کے اندر شراب چلتی تھی، گیسٹ آتے تھے تو شراب چلتی تھی، لیکن جب تک جائز تھی. لیکن جب مصطفیٰ نے حرام قرار دی، مصطفیٰ نے نفرت کر دی، تو حضرات مٹکے پھوڑ دیے گئے اور مدینہ منورہ کی گلیوں میں شراب ایسی بہ رہی تھی جیسے پانی کی ندیاں پانی بہتا ہے. اللہ اکبر. یہ تو مٹکوں کا عالم تھا جن کے منہ کے اندر جا چکی تھی، منہ سے کلیہ کر دی، اور ایمانی حرارت اتنی پکی تھی کہ جن کے پیٹ کے اندر شراب جا چکی تھی انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کی محبت میں کہ مصطفیٰ نے شراب کو حرام قرار دیا ہے تو
تو پیٹ سے الٹی کر کے شراب کو نکال دیا اور پکا عہد کر لیا، پکی نیت کر لی کہ مصطفیٰ نے اب شراب کو حرام قرار دیا ہے، اب جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم مصطفیٰ کے غلام ہیں، کبھی شراب کو ہاتھ نہیں لگا سکتے ہیں۔ یہ ہوتی ہے ایمان کی علامت، یہ ہوتی ہے ایمانی پاور، یہ ہوتا ہے اللہ اکبر سچی ایمان کی علامت۔ جس سے مصطفیٰ جان رحمت کو نفرت تھی انہوں نے نفرت کی، جس سے پیار تھا اس سے پیار کیا۔ حضرات ہمیں بھی اگر مصطفیٰ جان رحمت سے محبت ہے تو یقیناً جس چیز سے مصطفیٰ پیار کرتے ہیں اس سے پیار کرو، جس چیز سے مصطفیٰ نفرت کرتے ہیں اس سے نفرت کرو۔ مصطفیٰ کو جھوٹ سے نفرت، مصطفیٰ کو شراب سے نفرت، مصطفیٰ کو اللہ اکبر غیبت سے نفرت، مصطفیٰ کو جلن و حسد سے نفرت، اور یہ اللہ اکبر یہ معاملہ آج عام ہو چکا ہے۔ اس لیے اس رات میں توبہ کیجیے، اللہ نہ کرے کوئی شراب پیتا ہو تو شراب سے توبہ کیجیے کہ آج کے بعد میں شراب کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، غلط کام کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، جوے کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، بدکاری کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا، کیونکہ آج کی رات فائلیں تیار ہو رہی ہے۔ بے شک بے شک۔ ارے سرکاری نوکریوں کے لیے بہت مرتے ہیں ہم، آدھار کارڈ لاؤ، پین کارڈ لاؤ، بینک کی ڈائری لاؤ، یہ ڈاکومنٹس تیار ہوں گے جب جا کے پرائیویٹ اللہ اکبر نوکری میں ہم اپلائی کر سکتے ہیں، گورنمنٹ نوکری میں ہم جا سکتے ہیں، ڈاکومنٹس لگانے پڑتے ہیں نا۔ تو آج خدا کی طرف سے ہماری فائل تیار ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر، اگر ایک بھی کاغذ گھر میں گھومتا ہے ڈاکومنٹس کا، ہم پاگل ہو جاتے کہ میری نوکری رک سکتی ہے، میرا یہ رک سکتا ہے، میرا وہ رک سکتا ہے، ڈاکومنٹس کہاں گئے، فائل میری تیار ہو رہی ہے فلاں کمپنی میں۔ لیکن آج تو خدا کی طرف سے فائل تیار ہو رہی ہے۔ تو جب فائل تیار ہوتی ہے تو اللہ کا جو بندہ ہوتا ہے وہ دعا مانگنے لگ جاتا ہے۔ تو آج تو خدا کی طرف سے فائل تیار ہو رہی ہے، فرشتے فائل تیار کر رہے ہیں کہ کس کی قسمت میں کیا لکھا جانا ہے۔ ہم تو مزے کر رہے ہیں، مزے کر رہے ہیں، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں مسلمانوں، بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پلان بناتا ہے، میرا فلاں مکان وہ ہے، فلاں پلاٹ وہ ہے، فلاں بنگلہ وہ ہے، فلاں فارچونر وہ ہے، فلاں اسکوٹا وہ ہے، فلاں ورنہ وہ ہے، اور اس کا نام موت کی لسٹ میں لکھا جا چکا ہے۔ موت کی لسٹ میں آ گیا تیرا نام، اور تجھے گھومنے سے فرصت نہیں، مکاری یاری سے فرصت نہیں۔ میرے پیارے مرنا مجھے بھی ہے، مرنا آپ کو بھی ہے، لیکن ایسی موت مت مرو۔ موت وہ ہے جس کا کرے زمانہ افسوس، یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے۔ ہر ایک کی موت پر میرے پیارے افسوس نہیں ہوتا، ہر ایک کی موت پر غم نہیں منایا جاتا، ہر ایک کی موت پر اللہ اکبر کبیرہ افسوس دنیا نہیں کیا کرتی، ہر ایک کی موت پر حضرات محترم افسوس نہیں ہوتا۔ ارے کیوں کریں گے لوگ ہر ایک کی موت پر افسوس؟ روز دنیا مر رہی ہے، روز پیدا بھی ہو رہے ہیں، لوگ مر بھی رہے ہیں، افسوس کیوں کریں گے، غم کیوں منائیں گے؟ لیکن کچھ جنازے ایسے ہوتے ہیں جن کی موت پر زمانہ افسوس کرتا ہے، جن کی موت پر دنیا افسوس کرتی ہے، لیکن ہماری موت پر اگر ہم غلط کام کر رہے ہیں، اللہ نہ کرے کوئی اللہ اکبر چور مر جائے تو کیا چور کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ ڈکیت کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ بدماش کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ ماں باپ کو ستانے کی والے کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ بیواؤں کی عزت لوٹنے والے کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ یتیم کا مال کھانے والے کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ حرام کی کمائی کھانے والے کی موت پر کیا افسوس کیا جائے گا؟ خدا کی نافرمانی کرنے والے کی موت پر افسوس کیا جائے گا؟ جو شراب پی پی کر نالے میں گرتا ہے اس کی موت پر کون افسوس کرے گا؟ ایسی موت پر کوئی افسوس نہیں کرتا ہے۔ تو میرے پیارو، مرنا انہیں بھی ہے، مرنا تمہیں بھی ہے، لیکن ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہوتا ہے۔ مرنا ہے تو ایسی موت مرو، کیونکہ افسوس جو ہوتا ہے مصطفیٰ کے غدار کی موت پر نہیں ہوتا، مصطفیٰ کے وفادار کی موت پر افسوس ہوتا ہے۔ مرنا
مرنا امیر کو بھی ہے، مرنا غریب کو بھی ہے، مرنا ادنا کو بھی ہے، مرنا اعلیٰ کو بھی ہے، مرنا محتاج کو بھی ہے، مرنا محتاج کو بھی ہے، مرنا مفلس کو بھی ہے، مرنا مقتدی کو بھی ہے، مرنا امام کو بھی ہے، مرنا ڈاکٹر کو بھی ہے، مرنا عالم کو بھی ہے، مرنا مفتی کو بھی ہے، مرنا محدث کو بھی ہے، لیکن اللہ اکبر کبیرہ ہر ایک کی موت پر میرے پیاروں افسوس نہیں ہوتا۔ آج جے پور کے کثیر مسلمانوں ہماری لسٹ تیار ہو رہی ہے، ہماری فائل تیار ہوئی ہے، ایسی موت مروا کرو، مرنا تو سب کو ہے، کتنے آ رہے ہیں کتنے جا رہے ہیں، ہر ایک کی موت پر افسوس نہیں ہے، لیکن مر رہے ہو تو ایسی موت مرنا کہ قسم خدا کی جب تمہارا جنازہ گلی سے ہو کر گزر رہا ہو تو مرد ماں پہلے بھی گلیوں میں سے اللہ اکبر مکان کا پردہ ہٹا کر یہ کہے کہ یہ ایسے سچے کا جنازہ جا رہا ہے کہ اللہ اکبر جب دنیا راتوں کو ناول پڑھا کرتی تھی، قصے پڑھا کرتی تھی، دنیا بھی فیس بک چلایا کرتی تھی، لیکن یہ مدینے والے کا غلام کسی کے باپ کی کتاب نہیں خدا پاک کی کتاب کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ ایسی موت مرو گے تو زمانہ تمہارے لیے دعا کرے گا، زمانہ تمہارے لیے سورہ اخلاص پڑھے گا، زمانہ تمہارے لیے سورہ فاتحہ پڑھے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، تو ایسی موت مرو، مرنا ہے تو مرو گے تو اللہ اکبر ایسی رات میں توبہ کرو، ایسی رات میں استغفار کرو۔ حضرات موت کوئی حیرت نہیں ہے، موت کوئی ڈر نہیں ہے، موت سے گھبراہٹ مجھے کیوں ہو رہی ہے، موت سے گھبراہٹ آپ کو کیوں ہو رہی ہے، موت سے گھبراہٹ دنیا کو ہو رہی ہے، جبکہ موت کوئی ڈرنے کی چیز نہیں ہے، موت تو مومن کا تحفہ ہے، سبحان اللہ، موت تو مومن کا تحفہ ہے۔ آج میں ڈرتا ہوں موت سے، آپ ڈرتے ہیں موت سے، کہیں موت نہیں آ جائے، لیکن اللہ والے موت سے ڈرتے نہیں تھے، بلکہ موت آتی تھی تو کھڑے ہو کے موت کا استقبال کیا کرتے، اس لیے کہ موت کے بعد انسان کو ایک ایسا تحفہ ملتا ہے کہ جو تحفہ کسی جے پور کے ادیوگ پتی کو نہیں مل سکتا، راجستھان کے کروڑ پتی کو نہیں مل سکتا، ہندوستان کے کسی کمپنی کے مالک کو نہیں مل سکتا، یورپ پوری دنیا خرید لو وہ تحفہ نہیں مل سکتا۔ آپ کہیں گے مولانا کون سا تحفہ ملتا ہے؟ تو مرنے کے بعد جیسے ہی مومن قبر میں پہنچتا ہے تو اس کی قبر میں جو اس کو دیدار ہوتا ہے کسی کے باپ کا نہیں، رسول پاک کا دیدار ہوتا ہے۔ قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں پہ گروں، کیا فرشتے مجھے اٹھائے تو میں ان سے یوں کہوں میں پائے ناز سے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ تو مومن کے لیے دیدار رسول سے بڑھ کر کوئی انعام ہے؟ بالکل کوئی انعام؟ جس کو دیدار رسول ہو جائے قسم خدا کی اس کو بیڑا پار، اس کا بیڑا پار ہے، اسے جنت میں جانے سے کوئی روک۔ ارے صحابہ کرام کو جنت کیوں مل گئی؟ صحابہ کرام صحابی کیوں بن گئے؟ آج کوئی بھی ولی کتنی بھی عبادت کر لے لیکن صدیق اکبر کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، بے شک بے شک، عمر فاروق کے رتبے کو نہیں پہنچ سکتے، عثمان و علی کے رتبے کو کوئی نہیں پہنچ سکتا، جبکہ قریب نواز کی عبادت اعلیٰ، غوث اعظم کی عبادت اعلیٰ، وارث دیوا کی عبادت اعلیٰ، مختوم سمنا کی عبادت اعلیٰ، لیکن قسم خدا کی پھر بھی صحابی کے مرتبے کو اب کیوں نہیں پہنچ سکتے؟ مختوم سمنا نے تو پورے سلطنت کو ٹھوکر ماری، پھر بھی صدیق کے مرتبے کو نہ پہنچے، ابراہیم ابن آدم نے سچی توبہ کی پھر بھی عمر کے مرتبے کو نہیں پہنچے۔ اس لیے نہیں پہنچے، اس لیے نہیں پہنچے کہ اللہ اکبر کبیرہ کہ حضرات وہ جب نماز پڑھتے تھے تو بظاہر نماز والے کا دیدار نہیں کیا کرتے تھے، لیکن ادھر جب صدیق و عمر عثمان و علی نماز پڑھتے تھے تو ادھر نماز لانے والے مصطفیٰ کا دیدار کر لیا کرتے تھے، حضور کا دیدار کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں کلمہ کسی کے باپ نے پڑھایا، کسی کو مفتی نے پڑھایا، کسی کو دادا نے پڑھایا، کسی کو پردادا نے پڑھایا، لیکن صحابہ کو کلمہ کسی کے باپ نے نہیں، رسول پاک نے پڑھایا، اس لیے مرتبے میں اعلیٰ ہو گئے۔
اس لیے رتبے میں اعلیٰ ہو گئے. تو مرنا تو سب کو ہے, مرنا تو سب کو ہے, لیکن ایسی موت مرو جس کا زمانہ کرے افسوس. یوں تو دنیا میں آئے ہیں سبھی مرنے کے لیے. موت سے ڈرنا نہیں ہے, موت سے گھبرانا نہیں ہے, موت کی فکر کرنی نہیں ہے. اللہ اکبر. ہم حد ہو گئی یار جے پور والوں, اللہ نے ہمیں ہاتھ دیا, توجہ ہے, 5-10 منٹ اور لے لوں. بولیے مرتبہ یا رسول اللہ. ماشاءاللہ بہت اچھے لوگ ہیں آپ, ماشاءاللہ نبی کی محبت میں. اب طبیعت دیکھ کے آپ کو خوش ہو رہی ہے, بڑی طبیعت خوش ہو رہی ہے. اللہ آپ کی اس محبتوں کو قبول فرمائے. بڑی محبتوں سے آپ سن رہے ہیں, بڑی اللہ اکبر کبیرہ محبت کے سائے میں آپ سن رہے ہیں. اور آج آپ کا سننا بیکار نہیں جائے گا, کیونکہ ویسے تو اور راتوں میں بھی عبادت کا ثواب ملتا ہے, لیکن آج کی رات تو شب برات ہے. آج کی رات تو اللہ کی خاص تجلی. اللہ اکبر. دنیا کی کمپنیوں میں تم نے ایپلیکیشن دے دی نوکریوں کے لیے, لیکن ایک ایپلیکیشن آج رب کی بارگاہ میں بھی لگا دینا. زبان گناہگار کی ہے, لیکن فرمان میرے رسول کا ہے, جو فرمان کبھی جھوٹا. ایپلیکیشن دنیا میں تم نے انتری منتری سنتری جنتریوں کو دے دی کہ فلاں صاحب کے ایپلیکیشن لگا دو, فلاں کے ایپلیکیشن لگا دو. نوکری نہیں مل رہی ہے, بچوں کا رشتہ نہیں آ رہا ہے, بیچ میں لوگوں کو ڈال رکھا ہے. لڑکی کا رشتہ اللہ اکبر نہیں آتا, لڑکی کا رشتہ کرواؤ, بچے کی نوکری لگواؤ. آج کہیں مت جاؤ, آج تو اللہ فرما رہا ہے میری طرف آ جاؤ. ففروا الی اللہ. آج تو جو کچھ چاہیے مجھ سے لے لو. یہی تو رب فرما رہا ہے شب برات ہے. لیکن ہم نے خدا کی محبت میں کیا دیا, کیا کیا؟ خدا نے ہمیں ہاتھ دیے. ہاتھ کسے کہتے ہیں اس کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے ہاتھ نہ ہو. خدا نے ہمیں چلنے کے لیے پیر دیے, اس کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس پیر نہ ہو. اللہ اکبر. آنکھ دی ہے, اس کی قیمت پوچھنی ہے تو اس سے پوچھو جس کے پاس دیکھنے کی طاقت نہ ہو. دماغ اللہ نے سوچنے کے لیے دیا, اس کی قیمت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھو جس کے پاس سوچنے کی طاقت نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. یہ حضرات مکان دیے اللہ نے رہنے کے لیے, اللہ اکبر. اس کی قیمت پوچھنی ہو تو اس سے پوچھو جو آپ کی چھوٹی چوپڑ بڑی چوپڑ سندھی کیمپ ریلوے اسٹیشن پر فٹ پاتھ پر پڑا ہوا ہے, جس کے پاس کمبل نہیں, جس کے پاس رضائی نہیں. اگر آپ کے پاس اللہ نے باپ دیا ہے تو باپ کی قیمت اس سے پوچھو جس کے پاس باپ کا سایہ نہ ہو. ماں کی قیمت اس سے پوچھو کہ جس کے پاس ماں کا سایہ نہ ہو. اللہ اکبر کبیرہ. آپ کو دل لبھانے کے لیے اللہ نے بیویاں عطا کی ہے, اس کی قیمت اس سے پوچھو. جو حضرات محترم جن کے رشتے نہیں ہو رہے, تمام چیزیں اللہ نے عطا کر دی ہمیں. اس کے بدلے میں ہم نے اللہ کو کیا دیا؟ یہ دیا کہ ہم اللہ کے نافرمان بن گئے. یہ دیا کہ شب برات پر بھی یہ توفیق نہیں کہ ہم خدا کو منا لیں. شب برات پر بھی یہ توفیق نہیں کہ توبہ استغفار کر لیں. شب برات پر بھی یہ توفیق نہیں کہ سچی توبہ کر لیں کہ مولا آج سے شراب نہیں پیئیں گے, مولا آج سے جوا نہیں کھیلیں گے, مولا آج سے بدکاری نہیں کریں گے. اور جس کے دماغ میں اللہ نے یہ ڈال دیا ہے اور میری بات سمجھ میں آ رہی ہے تو سچے دل سے توبہ کرو. ایسی توبہ مت کرنا کہ رات کو تو توبہ اور صبح کو وہی بدماشی. توبہ کرنی ہے تو ابراہیم ابن ادم والی کرو. ابراہیم ابن ادم رحمت اللہ علیہ نے توبہ کی تھی, ایسی توبہ کی تھی کہ جتنا مال تھا سب کچھ راہ خدا میں قربان کر دیا. خدا میں قربان کر دیا. اس کے بعد لباس بھی نہیں پہنا, ٹاٹ کا لباس پہن لیا. ٹاٹ کا لباس. آج تو 5-5 ہزار کے لباس پہن کے ہم اترا رہے, 10-10 ہزار کے لباس پہن کے ہم اترا رہے. حضرات محترم, یہ اترانا پترانا پیسے حوالے ہو گئے تو ہم اترا رہے. ارے پیسے والا ہونا کمال نہیں ہے. پیسہ تو رنڈیوں کے پاس ہے, پیسہ تو بدماشوں کے پاس بھی ہے, پیسہ تو مکار گناہگاروں کے پاس بھی ہے. ارے پیسے والا کامیاب ہوتا تو نمرود کامیاب ہوتا, قارون کامیاب ہوتا, فرعون کامیاب ہوتا, شداد کامیاب ہوتا, حامان کامیاب ہوتا, عتبہ کامیاب ہوتا, شیبہ کامیاب ہوتا. اس زمانے میں جے پور والوں پیسہ کمانا کمال لگی ہے, اپنے ایمان کو بچانا یہ. جس نے ایمان بچا لیا وہ سب سے بڑا کامیاب ہوگا.
غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ولیوں کے سردار ہے، جس پہ نگاہ ڈالی ولی بنا دیا، وہ غوث اعظم سے بچوں نے کہا تھا حضور کلید کا دن ہے، کلید کا دن ہے، کلید کا دن ہے، تو میرے غوث اعظم نے کیا فرمایا تھا؟ ہم فری میں جنت کے ٹھیکیدار بنے پھر رہے ہیں، نہ اللہ اکبر اعمال صالحہ ہمارے پاس، نہ نمازوں کی فرصت نہیں، بستر پر ایسے سو رہے 10 بجے اٹھ رہے، اللہ اکبر 12 بجے اٹھ رہے، ارے بھائی فجر کی اذان نماز کون پڑھے گا؟ کیا معاذ اللہ رام لال پڑھے گا یا غلام غوث پڑھے گا؟ ارے نماز فجر تو غلام غوث کے لیے ہے، نماز فجر تو فدا حسین کے لیے ہے، طیب حسین کے لیے ہے۔ غوث اعظم کی 11ویں بھی کھاؤ، جو صرف نیاز کھاتے ہیں، جو صرف نیاز کھاتے ہیں اور نماز چھوڑتے ہیں وہ بھی غلط، اور جو صرف نماز پڑھتے ہیں نیاز چھوڑتے ہیں وہ بھی غلط۔ نیاز بھی ضروری ہے، نماز بھی ضروری ہے، نیاز بھی ہمارے لیے، نماز بھی۔ اجمیر محلہ جاتے ہو، کتنی نماز پڑھتے ہو؟ ارے غریب نواز کی چھٹی بھی بناؤ، لیکن دیکھتے نہیں ہو کہ غریب نواز ہر ولی کی مسجد میں 1 یا 2 مسجد ملے گی ہر ولی کے دربار میں، لیکن غریب نواز کے دربار میں 3 مسجد۔ کتنی مسجد؟ صندلی مسجد، شاہجہانی مسجد، اکبری مسجد۔ اس کا مطلب غریب نواز نے ایک ہی کام کیا زندگی میں، راتوں رات عبادتیں کی ہیں، راتوں رات قرآن پڑھا ہے، اور اللہ والا بنتا ہی قرآن اور نماز سے۔ اللہ والا بریانی کھاؤ گے اچھی بات ہے، غوث اعظم کا تبرک ہے، لیکن غوث اعظم زیادہ جب خوش ہوں گے کہ میرا غلام بریانی بھی کھا رہا ہے، اور میں جو سنت مصطفیٰ کی ادا کرتا تھا، میں نے تو 40 سال اٹھ کر عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، میرا غلام کم سے کم 5 وقت کی نماز تو پڑھ رہا ہے۔ جب خوش ہوں گے حضرات محترم لنگر میں ایسے پہنچیں گے، دوست کا دامن نہیں چھوڑیں گے، خانے کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ ابے پکڑ کب رکھا ہے؟ پکڑنے کا کیا مطلب ہے؟ ان کی سنت کو فالو کرو۔ لیکن غریب نواز نے جب نماز کا دامن نہیں چھوڑا اور ایسی عبادت کرتے تھے میرے غریب نواز کہ 70 سال غریب نواز نہ دن کو سوئی نہ رات کو، نہ دن کو نہ رات کو، پیٹھ لگا کے کبھی نہیں سوئے، رب کی عبادت کرتے ہیں۔ غریب نواز قسم خدا کی ایسے غریب نواز کہ ان کی عبادت کرتے کرتے پاور وہ آ گیا تھا کہ اجمیر محلہ میں عشاء کی نماز پڑھ کے کہاں جاتے تھے؟ حجرے میں۔ کہاں جاتے تھے؟ حجرے میں۔ تم تو عمرہ جاؤ گے تو پلین کے ہم سب محتاج ہیں کہ بغیر پلین کے عمرہ حج نہیں، لیکن غریب نواز اس وقت تو پلین تھا بھی نہیں، ہوتا بھی تب بھی غریب نواز محتاج، اس لیے کہ ایمانی پاور اتنا تگڑا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد جب میرے خواجہ اجمیر محلہ میں حجرے میں جاتے تھے، ابھی تو پلین 4 گھنٹے میں پہنچتا ہے، لیکن میرے غریب نواز کو 4 گھنٹے 4 لمحے 4 سیکنڈ نہیں لگتے تھے، ادھر پہنچتے تھے عمرے حجرے میں، ادھر نیت باندھتے تھے، حرم کعبہ میں پہنچ جایا کرتے، پوری رات کعبے میں عبادت، پوری رات کعبے میں سجدہ، اور فجر کی نماز کعبے میں ادا نہیں کرتے تھے۔ سدھر جاؤ، سدھر، ان بستروں کو چھوڑ دو، ورنہ قبر کی 2 گز زمین ہوگی، قسم خدا کی کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، باپ بھی اوپر سے بھاگ جائے گا، ماں بھی اوپر سے ہی دروازے سے بھاگ جائے گی، بیوی بھی دوسرا شوہر کر لے گی، لیکن قبر کی 2 گز زمین پر مجھے اور آپ کو ہی سونا ہے۔ تو یہ جھوٹے نعرے مت لگاؤ، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، گوشت کا دامن نہیں۔ ارے سچے تو جب ہوگے کہ آج سے تم توبہ کرو کہ مولانا سچے دل سے توبہ کر رہے ہیں کہ آج سے ہم جو صبح رات بھر بھی جاگیں گے، اور کل سے انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی رہیں گے تو ایک وقت کی نماز قضا نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ ارے نیت ہے انشاءاللہ، اللہ ہمیں 5 وقت نماز کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بڑی دھیرے آمین نکل رہی ہے، آمین۔ تم بھی سوچ رہے ہو جلسے میں آمین قبول ہو گئی تو فجر سے جانا پڑے گا، تو کہیں یہ کام ہم سے ہوگا نہیں۔ حضرات سچی نیت کر لو، مرنا ہے مرنا،
اور اللہ اکبر جب موت آ جائے گی کسی ڈاکٹر کا انجیکشن کام نہیں کرے گا, کسی مولانا کا تعویذ کام نہیں کرے گا. یہ کورونا لاک ڈاؤن یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ اکبر کبیرہ ایک مچھر سے چھوٹا عذاب ہمیں یہ درس دے گیا, ہمیں یہ سبق دے گیا کہ دنیا کی حیثیت کیا ہے, دنیا کا وقار کیا ہے, دنیا کی طاقت کیا ہے. کہ بیٹے کا جنازہ ہے اور باپ سے کہہ رہے ہیں ذرا ہاتھ لگائیے, میں نہیں لگاؤں گا کیونکہ باپ کو کورونا کی پڑ جائے گا, کہیں کورونا ٹرانسفر نہ ہو جائے, کورونا ٹرانسفر نہ ہو جائے. ابے یہ تو تیرا بیٹا ہے, ہوگا بیٹا, اس کے ساتھ تھوڑی جاؤں گا قبر میں. بیٹے سے کہہ رہا ہے باپ ہی تو تھا تیرا, نہیں 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 میں نہیں ہاتھ لگاؤں گا. اللہ اکبر ڈیڈ باڈی اتنی خطرناک اس میں لپٹ کے آ رہی, یہ کوئی میرے سامنے کا منظر نہیں, یہ دنیا کے سامنے کا منظر ہے, آپ کی نگاہ کے سامنے کا منظر ہے. کتنے اللہ اکبر کبیرہ گنگا جمنا ندی حضرات کس طریقے سے لاشیں بہ رہی تھی, کس طریقے سے قبرستان میں جگہ نصیب رہی, کسی کو جنازہ نصیب رہی, کسی کو قبر نصیب رہی. بلڈوزر سے تمہاری لاشیں پھینکی گئی, بلڈوزر سے کھڈوں میں ڈالی گئی. یہ کس کے حالات تھے؟ یہ ہمارے حالات تھے. یہ خدا نے مچھر سے چھوٹا سا عذاب بتایا تھا کہ سدھر جاؤ, لیکن تم کہاں سدھر رہے ہو بھائی؟ تمہیں تو کیا عذاب اس پہ آیا, ترکی پہ میرے اوپر تھوڑی آیا ہے, عذاب تو ترکی پہ آیا. ارے اگر یہی حالات رہے جس طریقے سے مصطفیٰ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ یہ گناہ جب ہوں گے, یہ عذاب و زلزلے آ جائیں گے تو خدا ہماری حفاظت فرمائے. لیکن حضور کی حدیث کے مطابق وہ گناہ ہندوستان میں بھی ہو رہے ہیں, تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ترکی یہاں بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو برما یہاں بن جائے, کہیں ایسا نہ ہو کہ جاپان اور یورپ یہاں بن جائے. اللہ سے توبہ کرو, آج کی رات توبہ کرو. یا اللہ آج سے تو گناہ ہم سے ہو گئے, لیکن خدا جو ہے بندہ ماؤں سے 70 زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندوں سے. یقیناً جب بندہ سچے دل سے گڑ گڑائے گا, توبہ کرے گا, تو آج کی رات انشاءاللہ اللہ ہمیں ضرور معاف فرما دے گا. آمین. لیکن معاف کرو, توبہ کرو, توبہ کہ یقیناً کل سے فجر کی نماز ہماری چھوٹے گی نہیں, ظہر کی نماز ہماری چھوٹے گی نہیں. آپ کامیابی چھوٹی چوپڑ بڑی چوپڑ گھاٹ گیٹ یہ گیٹ وہ گیٹ یہاں ڈھونڈتے ہو, یا تو کہہ دو مؤذن جھوٹا ہے, یا کہہ دو معاذ اللہ خدا کا فرمان جھوٹا ہے. کس کو جھوٹا کہو گے؟ جو فجر میں ہی مؤذن پکارتا ہے حی علی الصلاۃ, اس کے بعد بھی کچھ کہتا ہے حی علی الفلاح. اس کا کیا مطلب ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف. بے شک بے اس شک. کا میننگ کیا ہے؟ آؤ کامیابی کی طرف. یا تو یہ کہہ دو معاذ اللہ یہ مسجد سے جو آوازیں آ رہی ہیں جھوٹی ہے. جب یہ نہیں کہہ سکتے تو کامیابی تو تمہیں مسجد میں صبح ہی پکار رہی ہے. بے شک بے شک. کہ آجا کامیاب ہونے کے لیے ظہر میں مؤذن پکارتا ہے, آجا کامیابی کی طرف عصر میں مؤذن پکارتا ہے, آجا کامیابی کی طرف مغرب اور عشاء میں مؤذن پکارتا ہے. یہ اللہ کی طرف سے میسج اور اعلان ہے کہ تم کامیابی کہاں ڈھونڈ رہے ہو؟ جے پور کے مارکیٹ میں گھوم رہے ہو, جے پور کے بازار میں کامیابی. ارے کامیاب ہونا ہے تو مسجدوں کو آباد کر لو, کامیابی تو مسجد میں ہے. اللہ اکبر. جب اذان کا وقت ہو تو دوست سے کہو چل کامیاب ہونے کے لیے, بھائی کا دامن پکڑو, بھائی چل کامیاب ہونے کے لیے. پڑوسی ہے تو پڑوسی کا کرتا پکڑو, چل کامیاب ہونے کے لیے. ادھر بیوی سے کہا بیوی تیرا کھانا بعد میں کھاؤں گا, میں جا رہا ہوں مسجد میں کامیاب ہونے کے لیے. تو ادھر مصلی بچھا کامیاب ہونے کے لیے. اس طرح ماں سے کہو ماں میں جا رہا ہوں ادھر کامیاب ہونے کے لیے. تو ادھر مصلی بچھا کامیاب ہونے کے لیے. جب ادھر بیٹی مصلی بچھا کے, ادھر بہو مصلی بچھا کے, ادھر بیوی مصلی بچھا کے, ادھر بھائی مسجد میں مصلی بچھا کے, چاروں طرف جب گھر میں مصلی بچھے ہوئے ہوں گے تو کیوں باباؤں کی طرف جا رہے ہو؟ بابا پریشانی ہو گئی, بابا جادو ہو گیا, بابا یہ ہو گیا, بابا وہ ہو گیا. ارے باباؤں کے چکر میں پڑو گے تو دولت بھی جائے گی, عزت بھی جائے گی, سب کچھ ختم ہو جائے گا. بابا کے چکر میں مت پڑ, چاروں طرف گھر میں مصلی بچھا دے. جب چاروں طرف سے خدا کو پکارو گے تو یقیناً اللہ رب العزت کی رحمت دیکھے گی کہ ادھر بچی دعا مانگ رہی ہے, 4 سال کا بچہ دعا مانگ رہا ہے, کوئی پریشانی بھی ہوگی تو جب ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں گے اس دعا کی برکت سے اللہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما. سبحان اللہ. لیکن ہمیں تو میاں چاہیے, میاں جو اتنا لمبا تعویذ دے دے لٹکانے کا, اتنا لمبا تعویذ چاہیے چاہے 500 لے لے. کہ مولانا کاروبار نہ چل لیا, لگ رہا پڑوسی نے کروا دیا. کوئی مولانا تعویذ دے دو لٹکانے کا. ابے تعویذ کے لٹکاوے, مولانا کو لٹکا دے جب بھی کچھ نہ ہونے کا.
میاں کو لٹکا دے پورا، جب بھی کچھ نہیں ہونے کا، نیت تمہاری خراب، نماز تمہارے پاس نہیں، دین تمہارے پاس نہیں، شریعت تمہارے پاس نہیں، پھر بابا کیا کرے گا، پھر میاں کیا کرے گا؟ تعویذ ناجائز نہیں، تعویذ ہے جائز، لیکن تعویذ سے پہلے نماز ضروری ہے، بے شک بے شک بے شک تعویذ سے پہلے۔ اور بابا بھی ایسے ایسے رنگ برنگے گھوم رہے ہیں، 5 ادھر پہن لی، 5 ادھر پہن لی، ایسا لگ رہا ہے پوری دکان ساتھ لیے پھر تعویذ کے ساتھ انگوٹھی بھی بیچے گا۔ حضرات محترم، تو بہرحال پبلک بھی، تم بھی تو یہی چاہتے ہو کہ نماز پڑھنی نہیں پڑے، فری میں جنت کا ٹکٹ مل جائے۔ کوئی بابا ایسا ہو جو معاذ اللہ نماز معاف کروا دے، وہ پھر رہے ہیں ایسے۔ اللہ رحم فرمائے، استغفر اللہ العظیم، بولیے استغفر اللہ۔ استغفر اللہ۔ وہ بابا کیا، وہ شیطان ہے جو نماز کو کہے مت پڑھو، وہ کیا ہے؟ شیطان۔ غوث اعظم کے پاس بھی آ گیا تھا شیطان، کہنے لگ گیا تھا نماز کی کیا ضرورت ہے، میں تمہارا خدا ہوں، معاذ اللہ نماز ہو گئی کمپلیٹ۔ لیکن وہ غوث اعظم تھے، فرمایا تو نماز کو روکنے والا، نماز تو نبی پہ بھی معاف نہیں، بے شک نماز تو کسی نبی پر معاف نہیں، اس لیے فرمایا غوث اعظم نے تو ضرور شیطان لگتا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا، وہ فوراً دھواں بن گیا۔ تو نماز سے روکنے والا کون ہے؟ اب کون ہے؟ اور نماز نہ پڑھنے والا؟ یہ نہ بولو گے کیونکہ 90% اسی لسٹ میں ہو۔ تو بہرحال قرآن نے نماز کو اہمیت دی ہے۔ جب بچہ 7 سال کا ہو جائے، آج کی رات توبہ کر لو حضرات، یقیناً میرا کام سمجھانے کا ہے، انہیلے کمیٹی کا کام بچوں کو اللہ اکبر گفٹ دلوایا، قرآن کی تعلیم دینا، سارے کام ان کے، آپ کا کام آنا، لیکن عمل بھی آپ کا کام بہت ضروری ہے۔ عمل سے ہی زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے، اس لیے نماز پڑھو۔ آج کی رات سچے دل سے توبہ کرو کہ ہم قرآن بھی پڑھیں گے، ہم نماز بھی پڑھیں گے، ہم اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار۔ لیکن بہت سے کی توبہ کریم صاحب الگ ہی نظر آتی ہے، قاری صاحب بہت سو کی توبہ۔ آج کی رات توبہ کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ اب توبہ کے لیے علماء نے لکھا ہے، توبہ کے لیے علماء نے کیا لکھا ہے؟ ایسا لکھا ہے کہ اگر مسجد میں عبادت نہیں کر سکتے نا، روئیے آج کی رات۔ اگر مسجد میں رونا نہیں آتا کہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں تو گھر میں جا کے رو، گھر میں جا کے رو، آنکھوں سے آنسو ٹپکاؤ، مولا معاف فرما دے۔ لیکن توبہ ہی ہونی چاہیے، یہ نہیں کہ رات بھر توبہ، صبح وہی حرام خوری، کہ رات کو توبہ کر لی صبح وہی جھوٹ، رات کو توبہ کر لی صبح وہی بدماشی۔ ایسی توبہ نہیں ہے، یہ تو معاذ اللہ کھیل ہو جائے گا جو رب کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ اس لیے حضرات شب برات کا مطلب ہے نجات والی رات، اور توبہ کر کے یہ دیکھ لو کہ ہم ہر گناہ چھوڑ دیں گے، اس لیے کہ کوئی دیکھے نہ دیکھے ہمارا اللہ دیکھ رہا ہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ ہر 24 گھنٹے اللہ اویلیبل ہے، 24 گھنٹے یہ نیت رکھو کہ اللہ ہے، دیکھ رہا ہے۔ ایک بات میرے ذہن میں آ رہی ہے، اللہ دیکھ رہا ہے، یہ نیت کر لو گے تو انشاءاللہ العزیز کامیابی ہمارے قدم چومے گی۔ اگر کہو تو بتا دوں، کہو تو بتا دوں، بولیے یا رسول اللہ۔ 24 گھنٹے یہ نیت رکھو کہ اللہ۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، ایک مرتبہ حضرات محترم، آپ جانتے ہیں ہمیں کوئی عہدہ ملتا ہے تو ہم رات کو سوتے پیر پھلانگ کے، تو کوئی آ جائے تو منع کر دینا نیتا جی نہیں ہے۔ لیکن ایک نیتا وہ تھے، اسلامی نیتا، جس کو دنیا حضرت عمر فاروق اعظم جو ایک ملک میں حکومت نہیں کرتے تھے، 2 ملک میں حکومت نہیں کرتے تھے، 3 ملک میں حکومت نہیں کرتے تھے، بلکہ آدھی دنیا میں حضرت عمر حکومت کرتے تھے، آدھی دنیا میں۔ لیکن قسم خدا کی سادگی کا عالم یہ تھا، سادگی کا عالم یہ تھا، ہم تو اڑے پھر رہے ہیں ذرا سی دولت میں، آدھی دنیا پہ قبضہ کرنے والا تکیہ تک نہیں تھا، پتھر کا تکیہ لگا کے سویا کرتے تھے آپ۔ سبحان اللہ۔ ایک قاصد آیا تھا ایک مرتبہ اور حضرت عمر کا پتہ پوچھ رہا ہے، ڈھونڈتے حضرت عمر کے پاس ہی آ گیا کہ وہ جو تو آدھی دنیا میں حکومت کرتے ہیں وہ عمر کہاں ملیں گے؟ حضرت عمر نے فرمایا وہ کوئی اور نہیں، وہ میں ہی ہوں۔ سبحان اللہ۔ تکیے کا، پتھر کا تکیہ لگا کے سو رہا ہے عمر۔ اب وہ قاصد غیر مسلم تھا، دیکھا پوری آدھی دنیا میں حکومت کرنے والے کی سادگی کا عالم یہ۔ اس نے کہا اگر میرے مالک نے مجھے بھیجا نہیں ہوتا، اگر میں اپنی مرضی سے آیا ہوتا تو میں ابھی اپنے دھرم کو چھوڑ دیتا، اسلام قبول کر لیتا۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔
اور کیجریوال، یہ تو دور کی بات، کیجریوال دلی کا مکھیہ منتری یہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے کالج کے زمانے میں اگر عمر کی تھیوری نہ پڑھی ہوتی، عمر کی تاریخ نہ پڑھی ہوتی تو کبھی کیجریوال نہیں بن سکتا تھا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ آپ کے ہندوستان کے منتری لوگ کہہ رہے ہیں۔ حضرات محترم اور بہت سے ریسرچ کرنے والوں نے یہ کہا ہے کہ اگر دنیا کو ایک عمر اور مل جاتے، دنیا کو ایک عمر اور مل جاتے تو پوری دنیا میں اسلام ہی اسلام ہوتا۔ سبحان اللہ۔ وہ عمر فاروق اعظم جن کی اللہ اکبر پاور ہوا کے اندر بھی تھی، جن کی پاور پانی کے اندر بھی تھی، جن کی پاور آگ کے اندر بھی تھی، ہر ایک جگہ میرے عمر کی حکومت تھی۔ بہرحال وہ حضرت عمر، ان کا کام یہ تھا کہ رات کو گشت فرمایا کرتے تھے، کوئی مخلوق پریشان تو نہیں ہے، کوئی بیوہ پریشان تو نہیں ہے، کوئی محتاج پریشان تو نہیں ہے۔ آج ہم کسی کا دھیان نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ کا پڑوسی بھوکا ہے تو آپ کا فرض بنتا ہے آپ اس کا دھیان رکھیں۔ یہ نہیں کہ آپ خوش ہو رہے ہیں، میں تو گھوم رہا ہوں 50 لاکھ کی گاڑی میں، میرا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے، ارے یہ کیا جانے کمانا، یہ کیا جانے 4 بچے کرنا جانتا ہے، باقی تو فقیر بنا پھر رہے ہیں۔ میں دیکھو فارچونر پہ گھومتا ہوں، میں دیکھو اس پہ گھومتا ہوں۔ اس کا سوال اور جواب اللہ کرے گا۔ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہوتا ہے۔ اگر آپ کے بچے انگلش میڈیم میں پڑھ رہے ہیں اور وہ بیچارہ سامنے والا اس کی سرکاری اسکول پڑھانے کی بھی طاقت نہیں ہے، تو یہ آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے ایک بچے کو پڑھا کے اس کی زندگی کو آباد کر سکتے ہیں۔ اگر اس نے آپ کو آباد کر دیا تو اللہ آپ کی دنیا اور آخرت کو آباد کر سکتا ہے۔ یہ ہر ایک اللہ اکبر کبیرہ، ہر ایک جگہ ایک وہ بننی چاہیے، کمیٹی بننی چاہیے تاکہ ایسے افراد، ایسے غریبوں کی مشکلوں دور ہو سکے۔ لیکن حضرات آج پڑوسی کی تکلیف کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، غریب کی بچی کو کوئی لینا نہیں چاہتا، غریب کو اللہ اکبر دیکھ کر ہنسی اڑاتے ہیں۔ ایسا کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ حضرات حضرت عمر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ پڑوسی اگر جس کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے وہ کسی کا پیٹ بھر دیا جائے تو مصطفیٰ جان رحمت خود گارنٹی لے رہے ہیں، حضور خود گارنٹی لے رہے ہیں کہ اگر کسی پڑوسی نے پڑوسی کا پیٹ بھر دیا، ایک بات یاد رکھ لینا، 50 دے کے تم نے 11ویں کی پکا دی، 6ٹھی کی 50 دے کے پکا دی، تمہارا پڑوسی بھوکا ہے تو غوث اعظم خوش نہیں ہو سکتے، غریب نواز خوش نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ 11ویں کی 50 دیکھ میں جب نظر دوڑا کے دیکھیں گے تو ایک غریب نہیں ملے گا، ایک محتاج نہیں ملے گا، شہر کے لچے نظر آئیں گے، شہر کے گنڈے نظر آئیں گے، شہر کے لفے نظر آئیں گے، لیکن غریب لسٹ میں ہماری یہی کہا 11ویں پوری امیر کھا گئے، لیکن غریب گوشت کو ترس رہا ہے، غریب دانے دانے کو ترس رہا ہے۔ ایسی 11ویں قبول نہیں ہو سکتی، ایسی 6ٹھی قبول نہیں ہو سکتی۔ مالداروں کو بھی کھلاؤ، امیروں کو بھی کھلاؤ، لیکن حضرات ڈھونڈ لو کوئی غریب محلے میں رہتا تو نہیں گیا، کوئی حضرات محتاج رہ تو نہیں گیا، جس کو گوشت ملتا نہیں، جس کو ٹائم سے کھانا ملتا نہیں۔ مصطفیٰ فرماتے ہیں کسی پڑوسی نے پڑوسی کا پیٹ بھر دیا اور پڑوسی پیٹ بھر کر اگر اس کے بچے چین کی نیند سو گئے تو میں محمد گارنٹی لیتا ہوں میں جب تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک پیٹ بھرنے والے کو ساتھ جنت میں لے کے نہیں جاؤں گا۔ لیکن حضرات اللہ اکبر ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یقیناً ایک دوسرے کا دھیان رکھیں اور ایک دوسرے سے کینہ رکھنے والی یہی تو حدیث ہے شب برات کی کہ ایک تو شراب خور کبھی بخشا نہیں جائے گا، وہ توبہ نہ کرے، اور ایک کینہ رکھنے والا ایک دوسرے سے وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے، وہ بھی اس رات میں بخشا نہیں جاتا ہے۔ ارے بھائی بہت پی لیا ماشاءاللہ، لنگر چل رہا ہے، بہت اچھی بات ہے، 5-7 منٹ کی بات اور ہے، ماشاءاللہ یہ لنگر تو پیتے رہو گے، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو محبت کے ساتھ پی رہے حضور کے ہاتھ سے جام کوثر پینا نصیب ہو جائے۔ تو جام کوثر پیو گے یا یہ لنگر پیو گے، یہ بھی پینا رات بھر پینا، لیکن جام کوثر جسے مل گیا قسم خدا کی اس کا مقدر جاگ جائے گا۔ اس لیے حضرات محترم وہ عمر کی بات سن لو اور بات کو ختم کرو۔ حضرت عمر گھوم رہے، کشت فرما رہے، کہیں بھوکا تو نہیں ہے، کہیں پیاسا تو نہیں ہے، کہیں محتاج تو نہیں ہے، کوئی تقریب میں تو نہیں ہے۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، حضرت عمر گھوم رہے، گھومتے گھومتے کیا دیکھا کہ ایک بیٹی، ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی ہے، کیا کہہ رہی ہے کہ بیٹی ذرا دودھ میں پانی ملا دے، ذرا دودھ میں
پانی ملا دے. تو بیٹی بھی کیا بیٹی اللہ والی تھی, بے شک بیٹی بھی اللہ والی تھی. بیٹی بولی اماں کیوں غضب کر رہی ہو؟ عمر نے سن لیا تو پتا کہ ان سے سزا ملے گی. تو اماں بھی بولی, اماں چیٹنگ باز تھی تھوڑی, اماں بولی ارے یہ تو رات ہو رہی ہے ابھی عمر کہاں سے سن رہے ہیں. حضرات تو بیٹی بھی کیا اللہ والی تھی. بیٹی نے عرض کیا امی جان عمر نہیں دیکھ رہے تو کیا ہوا؟ عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے, سبحان اللہ. عمر کا اللہ تو دیکھ رہا ہے. حضرات یہ بات حضرت عمر سن رہے تھے کہ بیٹی کیا کہہ رہی ہے اور ماں کیا کہہ رہی ہے, بیٹی کیا کہہ رہی ہے, ماں کیا کہہ رہی ہے. حضرات آگے بڑھ گئے حضرت عمر. اس بات کو سننے کے بعد رات مکمل ہوتی ہے, فجر کی نماز ادا کرتے حضرت عمر. فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اندازہ کیجیے حضرت عمر اس غریب لڑکی کے گھر پہنچتے ہیں اور دروازے پر دستک دیتے ہیں. دروازے پر دستک دی, اندر سے آواز آئی کون؟ تو ادھر حضرت عمر بولے کہ مجھے دنیا عمر کہتی ہے. سبحان اللہ. ایک حوالدار ہمارے گھر پہ دروازہ کھٹکھٹا دے تو پورے خاندان کی نیند قربان ہو جائے, ختم ہو جائے, ڈر جائے. وہ تو عمر تھے جو آدھی دنیا پہ حکومت کر رہے تھے. تو وہ ماں ڈر گئی, بیٹی ڈر گئی کہ آدھی دنیا پہ حکومت کرنے والا عمر ہمارے دروازے پر. اس کا مطلب عمر نے رات کی بات کو سن لیا. عمر نے رات کی بات کو سن لیا. اللہ اکبر. ماں بولی کیا ہوا, آپ کیوں تشریف لائے ہیں؟ اللہ اکبر کبیرہ. تو حضرات محترم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی جوان بچی ہے. سبحان اللہ. میں نے سنا ہے تمہارے گھر میں کوئی جوان بچی ہے. عرض کیا حضرت ہے تو حضرت عمر نے فرمایا تیرے گھر میں اگر جوان بچی ہے تو میرے گھر میں ایک جوان بچہ ہے. سبحان اللہ. دیکھیے کون کہتا دین میں چلیں گے تو کچھ نہیں ملے گا. معاذ اللہ, وہ لڑکی دین پہ ہی تو چل رہی تھی. بے شک. وہ لڑکی دین پہ چلی تھی, غریب, بالکل غریب لڑکی تھی. دین پہ چلی کہ پانی مت ملا, عمر دیکھ رہے ہیں, پانی مت ملا, خدا دیکھ رہا ہے. عمر کو وہ ادا پسند آ گئی, خدا کو وہ ادا پسند آ گئی. حضرت عمر رشتہ لے کے پہنچ گئے. رشتہ لے کے یہی تو کہا تیرے گھر میں جوان بچی ہے. ہاں ہے, میرے گھر میں جوان بچہ ہے. تیری بچی کا نکاح میرے بچے سے کرے گی. اتنا بڑا حضرت عمر کیا منع کر سکتی تھی؟ عرض کیا حضور والا میری تو قسمت جاگ جائے گی, میرا تو مقدر جاگ جائے گا اگر میری بچی کو آپ قبول فرما لے. اللہ اکبر. ادھر گھر پر گئے حضرت عمر, کہا رشتہ کر دیا ہے. حضرت عمر نے صرف بیٹے سے یہی کہا رشتہ کر دیا ہے. حضرت عمر کے بیٹے نے یہ نہیں عرض کیا ابا جان رشتہ کہاں کر کے آ گئے میری مرضی کے بغیر. لڑکی کالی ہے, لڑکی کیسی ہے, لڑکی کا قد کیسا ہے, لڑکی کی قد و قامت کیسی ہے. نہیں, بلکہ بیٹے نے بھی یہی سوچا کہ میرا بابا دنیا کو سنبھالتا ہے, دنیا کے فیصلے کرتا ہے, تو میرے بارے میں اگر کوئی فیصلہ کیا ہوگا تو بہتر ہی فیصلہ کیا. سبحان اللہ. یہاں تک مختصر اختصار میں عرض کر رہا ہوں. حضرت عمر نے وہ رشتہ طے کر لیا. رشتہ طے کرنے کے بعد وہ مبارک دن بھی آیا کہ نکاح تیار ہے. یہاں تک کہ نکاح بھی ہو گیا. نکاح بھی ہو گیا. حضرت عمر اس بہو کو بیٹی بنا کر گھر پہ لے کے آ گئے. سبحان اللہ. عمر کو بیٹی بنا کر گھر پہ لے کے آ گئے. حضرات محترم بیٹی گھر پہ پہنچی. اللہ نہ کیجئے حضرت عمر کا گھر ہے, کیسا پاکیزہ گھر ہے. حضرت عمر کے بیٹے ہیں, کیسے نیک بیٹے ہیں. حضرت عمر کی بہو جو بیٹی بن کے اللہ اکبر گھر پہ آئی ہے. اس کے بعد فجر کی جب نماز پڑھ لی حضرت عمر نے تو ایک ہی بات اپنی بہو سے کہی. اپنی بیوی, اپنے بہو کی, اپنے بچے کی بیوی سے کہا کہ بہو فجر کی نماز پڑھنے کے بعد میں روزانہ جب دارالخلافہ میں جاؤں, اپنے اللہ اکبر حجرے میں جاؤں, اپنے آفس میں جاؤں تو مجھے کھانے کو پوچھنا یا مت پوچھنا, پانی کو پوچھنا یا مت پوچھنا, ناشتے کو پوچھنا یا مت پوچھنا, دنیا کی کسی چیز کو پوچھنا یا مت پوچھنا. لیکن ایک جملہ ضرور بول دیا کرنا. عرض کیا ابا جان کون سا جملہ؟ حضرت عمر نے فرمایا وہی جملہ جو بیٹی تمہاری ماں پانی ملا رہی تھی اور تم نے کہا تھا دودھ میں پانی مت ملا. عمر دیکھ رہے ہیں, ماں بولی عمر تو نہیں آئے,
تو تم نے کہا تھا بیٹی عمر نہیں دیکھ رہے تو خدا تو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ خدا تو دیکھ رہا ہے۔ میں فجر کی نماز کے بعد جب آفس کی طرف جاؤں تو میں بھی فیصلے کرنے جاتا ہوں، جبکہ عمر کی جنت کی گارنٹی مصطفیٰ جان رحمت نے لی ہے۔ مصطفیٰ کی نیکیوں، عمر کی نیکیوں کا جواب نہیں، عمر کی عبادت کا جواب نہیں، عمر کی پرہیزگاری کا جواب نہیں، لیکن پھر بھی بہو سے کیا فرما رہے کہ بیٹی جب آفس میں جاؤں تو ایک بات یاد دلانا، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے، تاکہ فیصلے اچھے کروں، تاکہ فیصلے صحیح کروں۔ تو یہ اللہ اکبر، یہ واقعہ ہمیں درس دے رہا ہے کہ جب حضرت عمر اتنے جنتی ہونے کے بعد اپنی بہو کو تعلیم دے رہے ہیں اور اللہ اکبر کی کہ کہہ دینا خدا دیکھ رہا ہے، تو یہ میرے اور آپ کے لیے درس ہے کہ فجر کی نماز کے بعد جب ہم بزنس پہ جائیں، جب ہم اپنی دکان کھولنے جائیں، جب اپنی ڈیوٹی پہ جائیں، تو اللہ اکبر نیت بگاڑ کے نہ جائیں، بلکہ یہ سوچ کے جائیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ جب جھوٹ بولنے کی نیت آئے تو یہ دیکھ لو کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، خدا دیکھ رہا ہے۔ جب حرام کی روزی پاس میں آئے تو یہ نیت دیکھ لو کہ خدا دیکھ رہا ہے۔ جب اللہ اکبر غیبت کی بات شیطان دل میں ڈالے تو یہ سوچ لو خدا دیکھ رہا ہے۔ کوئی بھی غلط راستے کی طرف قدم بڑھے تو یہ سوچ لو باپ نہیں، ماں نہیں، پڑوسی نہیں، رشتہ دار نہیں، کسی کا باپ نہیں، خدائے پاک دیکھ رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ پاکیزہ نیت تم نے کر لی تو تمہاری دنیا بھی آباد ہو جائے گی اور تمہاری آخرت بھی آباد ہو جائے گی۔ اللہ مجھے آپ کو ان متبرک باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ شب برات اس لیے ہی ہے کہ سچے دل سے توبہ کی جائے، سچے دل سے استغفار کیا جائے۔ اللہ سے تہے دل سے یہی دعا کرتا ہوں کہ مولا شب برات میں آنے والے زندہ دل سنی مسلمان بھائی یہاں بیٹھے ہیں، مولا ہم سب کو تو توبہ کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تو نیک اعمال کی توفیق عطا فرما، ہم سب کو تو رونگ وے سے رائٹ وے پہ آنے کی توفیق و رفیق عطا فرما۔ یہ توبہ کا دن ہے، آئندہ سال کیا پتہ ہم زندہ رہیں یا نہ رہیں، آئندہ سال یہ مبارک دن ہمیں دیکھنا نصیب ہو یا نہ ہو، یہ خدا جانتا ہے۔ شب برات جو پہلے آئی تھی، ہو سکتا ہے ہمارے پڑوسی، ہمارے رشتہ دار جو ہمارے ساتھ کھاتے تھے، پیتے تھے، اٹھتے تھے، سوتے تھے، وہ آج ہمیں نظر نہیں آ رہے کیونکہ وہ دنیا سے رخصت ہو گئے۔ تو آئندہ سال میں رہوں نہ رہوں، آپ رہیں نہ رہیں، کتنے بھائی یہاں بیٹھے ہیں ان میں سے کون دنیا سے رخصت ہو جائے یہ تو مولا جانتا ہے۔ اس لیے سچے دل سے توبہ کر لو گے تو انشاءاللہ رب کائنات معاف کرنے والا ہے۔ تو یہ توبہ کی بات ہے، رات ہے شب برات، یعنی نجات والی رات، مغفرت والی رات، گھومنے والی رات نہیں ہے۔ قبرستان بھی اس رات میں جاؤ، جنت البقیع میں حضور کا کوئی رشتہ دار دفن نہیں تھا، جنت البقیع کے اندر حضور میرے اور آپ کے لیے دعا مانگنے جایا کرتے تھے۔ اس لیے آج آپ کسی قبرستان میں جائیں تو اپنے بھائیوں کے لیے بھی دعا مانگیں، ماں کے لیے، باپ کے لیے، جتنے بھی قبور والے اہل قبور وہاں پہ تدفین ہے، آرام کر رہے ہیں، سب کے لیے دعا مانگے اور اپنے بھی لیے دعا مانگے۔ ایسا نہیں ہے کہ حضرات محترم بہت سے نوجوان، بہت سی ینگ جنریشن گھوم رہی ہے پوری رات، ایسا کبھی مت کرنا کہ گھومتے اللہ اکبر۔ آپ یقیناً توبہ کیجئے، یہاں سے جانے کے بعد گھر میں بیٹھ کے توبہ کیجئے اور اپنی ماں بہنوں، اپنی بیوی بچوں سے بھی توبہ کروائیے۔ اللہ ہم سب کو دارین کی دولتوں سے مالا مال فرمائے۔ خدا کا اعلان ففروا الی اللہ، دوڑو میری طرف، آؤ میری طرف، آؤ خدا کی طرف۔ تو یہی اللہ اکبر کبیرہ، یہی میں نے شروع میں قرآن کی آیت پڑھی تھی اور اسی پر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں کہ اللہ آج کی رات اللہ رب العزت حضرات محترم خدا بلا رہا ہے کہ آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف، آ جاؤ میری طرف۔ ایک سی ایم آ کے اگر آپ کے مائک پر بول دے، سی ایم آ کے آپ کے مائک پر بول دے، حضرات یہ لگو پنجو اس کی بھی طبیعت خراب بار بار ہو رہی ہے، پھر کوئی بات نہیں، طبیعت آپ کی صحیح ہونی چاہیے کیونکہ آج کی رات طبیعت صحیح ہونے کی رات ہے، آج کی رات شفا یا اللہ اس مائک کو بھی صحت کامل عطا فرمائے اور یہ جہاں بھی جائے صحت مند رہے، مولانا کو دھوکہ نہ دے اور حضرات محترم اللہ اکبر کبیرہ اور آپ کو بھی صحت عطا فرمائے۔ تو میرے عرض کرنے کا مقصد یہی ہے کہ آپ یقیناً توبہ استغفار کریں۔ یہ چائے آ گئی، 1 منٹ کی یہ چائے پی لیں، اب ان کے پاس بھی چائے آ گئی، میری انرجی کتنی ختم کرو گے یار، کل بھی بولنا ہے مجھے۔ بہرحال ماشاءاللہ آپ کو عبادت بھی کرنی ہے، آپ کو نفل بھی پڑھنے ہیں حضرات، اس کا معاملہ الگ ہے اور نفل کے معاملات الگ ہے، نوافل بھی اس رات ہمیں پڑھنے ہیں۔ آپ محبت کے ساتھ چائے پی لیں۔
पियो पियो आइए, अरे आइए। अल्लाह मुझे आपको इन बातों सुना अल्लाह मुझे आपको इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। माशाअल्लाह बड़े अच्छे लोग हैं आप। हज़रात शुरुआत में लग रहा था कि सब भाग जाएंगे, लेकिन अब तो ऐसे बैठ गए कि मुझे भगा दोगे अब तो, लेकिन आप नहीं भागोगे। ये आपकी मोहब्बत है, ये आपकी अल्लाह अकबर तड़प है, लेकिन ये बड़ी मेहनत की बात होती है। महफिल को अल्लाह अकबर हज़रात, ये महफिल में हज़रात जिस तरीके से शैतान वार करता है और मजमा बिखर जाता है, तो उसको एक जगह जमा करना ये बड़ी मेहनत और मशक्क़त की बात हुआ करती है। बड़ा इसमें हज़रात अल्लाह अकबर कबीरा सारे मामलात को सेट करने में बहुत ज़्यादा हज़रात एनर्जी खर्च हुआ करती है। आप चाय पी लीजिए, कोई बात नहीं, चाय पी लीजिए, लेकिन अल्लाह उसके रसूल की मोहब्बत को कभी मत भूलिएगा। चाय पीने के बाद ये दुनिया है, ये दुनिया हमें भुला देगी कि माज़अल्लाह दीन से हमें दूर कर देगी, मसाजिदों से दूर करने की सोचेगी, लेकिन हम हैं सच्चे दिल से आज तौबा करके उठेंगे। अभी दुआ भी होगी, मस्जिद मदरसे के सदर साहब बोल रहे हैं, और माशाअल्लाह दुआ से तो मेन चीज़ है, दुआ से भला टलती है, दुआ से भला टलती है, दुआ इबादत का मग़ज़ है। इसलिए अल्लाह हम सबको ज़्यादा से ज़्यादा इस पर अमल पेरा होने की तौफीक अता फरमाए। और तबर्रुक माशाअल्लाह कितनी अच्छी कमेटी है, चाय भी पिला रही, तबर्रुक भी दे रही फ्री में यार। वो बात अलग है, चंदा तुम दोगे तो कोई जबरदस्ती थोड़ी है, चंदा दोगे तो अपने लिए दोगे। हज़रात कोई राय खुदा में खर्च करेगा तो वो अपने लिए खर्च करेगा, लेकिन अगर किसी की तबीयत खराब ना हो सदर साहब तो उससे चंदा मांग लो, तबीयत खराब हो जाएगी। बात यही है, क्योंकि 5000 की बंदा पेंट लेके आ जाएगा, लेकिन हज़रात बहरहाल आप राय खुदा में खर्च करते, बहुत अच्छी बात है। आप सब लोगों का ये ताबुन है, ये मोहब्बतें हैं, ये मेहनतें हैं, लेकिन हज़रात हम किसी जलसे में चले जाते हैं, पब्लिक कहती है मौलाना चंदा कराओ, मैंने कि यार ये काम हमसे मत करवाओ। अल्लाह अकबर, ये बहुत खतरनाक काम है, और ये बहुत ही हज़रात आज तो पब्लिक दे देगी, लेकिन सुबह सूरज उगते ही मौलाना जो आया तो तकरीर करने उसे बुरा कहेगी कि साला साली जेब जितनी भी खाली करवा के चला गया। अबे खाली जेब कर रहे हो तो किसी दीन के लिए कर रहे हो, लेकिन अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन हज़रात इसमें मामला ये है कि आदमी 10 रुपए, आज मस्जिदों का हाल देख लो, मस्जिदों का हाल देख लो। मैं तो खुद मस्जिद में कहता हूँ, जब मस्जिद की गुल्लक घूमती है ना, तो जो 5 रुपए फकीर नहीं लेता, वो मस्जिद में खन 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 उसकी आवाज़ आती है। कोई 50 का नोट नहीं डाल सकता, कोई 100 का नोट नहीं डाल सकता। 239 का रिचार्ज, 239 का रिचार्ज चोरी करके लाना पड़ेगा। घर में आटा मिले नहीं मिले, 239 का रिचार्ज जरूर मिलेगा, 299 का रिचार्ज जरूर मिलेगा। लेकिन हज़रात मस्जिदों पे खर्च करना, मदरसों पे खर्च करना, कुछ बंदे ऐसे हैं जो बहुत दिल से खर्च करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं कि हज़रात तमाम बीमारियां और तमाम परेशानियां उस वक्त याद आती हैं। तो बहरहाल आप राह खुदा में, ये भी एक इबादत है, ये भी एक इबादत है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, इस तरीके से राह खुदा में खर्च करना भी इबादत है। अल्लाह मुझे आपको सबको नेक अमाल की तौफीक अता फरमाए। चाय पीनी होगी, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। एक मरतबा अगर कलमा याद है तो मोहब्बत के साथ एक मरतबा कलमा पढ़ ले, क्योंकि तौबा हमने कर ली, पहले तौबा करें, अस्तगफिरुल्लाह, सब बोलिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबि व अतूबु इलैह। या अल्लाह, हम अपने गुनाहों की सच्चे दिल से तौबा करते हैं, जानबूझ के हुए हो, भूल चूक से हुए हो। आज शब-ए बारात के अंदर सच्चे दिल से तौबा करते हैं और आइंदा नेकी करने का अज़्म लेते हैं। अब पढ़िए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप चाय रख दीजिए, दुआ हो रही है, दुआ हाथ उठा लीजिए। मौला तबारक व तआला करीमा कार सदा बंदा नवाजा, जितने भी तेरे बंदे बाइट ईशा से लेकर अब तक इस महफिल में शरीक हुए हैं, मौला सबकी हाजिरी को तू कबूल मकबूल फरमा। जिसने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है,
مولا تمام کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ جس کمیٹی کے افراد نے محنت کی ان کی محنتوں کو کاوشوں کو قبول فرما لے۔ جو ان استادوں نے پڑھانے کے ذریعے مدرسے میں محنت کی ان کی مولا خوب محنتوں کو قبول فرما لے۔ اور جنہوں نے اس میں تعاون کیا ہے، بچوں کی حوصلہ افزائی کی ہے، مولا سب کی حوصلہ افزائی کو تو قبول فرما لے۔ اور مولا آج بڑی مبارک رات ہے، بڑی متبرک رات ہے، بڑی نجات والی رات ہے، جو بعد مغرب سے نزول اجلال فرماتا ہے، اور یہ وقت بہت دعا کی قبولیت کا وقت ہے۔ مولا تیرے بندے آج گناہوں سے معافی مانگ رہے ہیں۔ مولا جتنے بھی ہم سے گناہ ہوئے ہیں، نبی کونین کے صدقے میں، اس مبارک رات کے صدقے میں، مولا ہاتھ نیچے ہونے سے پہلے پہلے ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے، ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دے۔ سر سے لے کے قدم تک ہم گناہگار ہیں مولا، لیکن ہمارا گناہ تیری رحمت سے بڑا نہیں ہے۔ تو اپنی رحمت خاصہ سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ مولا تو ان کی بھی سنتا ہے جن کے ہاتھ نہیں ہوتے، تو ان کی بھی سنتا ہے جن کی زبان نہیں ہوا کرتی، تو ان کی بھی سنتا ہے جن کا کچھ نہیں ہوا کرتا۔ مولا تو دلوں کے حالات کو جانتا ہے۔ بندے سب توبہ کرنے کے لیے آج مولا حاضر ہے، سب کی توبہ کو تو قبول فرما لے، اور سب کو صبح سے لے کر سچی اور پکی نیکی کی توفیق عطا فرما، اور نماز کا پکا عزم کرنے کی توفیق عطا فرما، ہر حال میں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اور بالخصوص مولا یہاں تیرے بندے، یہ تیرا ہی فرمان ہے اور تیرے محبوب کا فرمان ہے کہ جو بھی اس رات میں دعا مانگی جاتی ہے مولا تو قبول فرماتا ہے۔ ہم گناہگار ہیں، خطا کار ہیں مولا، لیکن تو نے فرمایا مجھ سے مانگو، ہم تجھ سے نہیں مانگیں گے تو کون ہماری سنے گا؟ تو نہیں دے گا تو کہاں جائیں گے؟ تو ستار ہے، تو غفار ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا، گناہوں کو معاف کرنے والا، خطاؤں کو درگزر کرنے والا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے خطائیں اجتہادی ہوئی تھی، 300 سال تک روتے رہے، تو نے ہی دعا کو قبول فرمایا۔ مصطفیٰ جان رحمت کا نام حضرت آدم نے لیا، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت یونس نے مصطفیٰ کا نام لیا، دعا قبول ہو گئی۔ حضرت ابراہیم نے مصطفیٰ کا نام لیا، دعا قبول ہو گئی۔ ہم تو مصطفیٰ کی امتی ہیں مولا، مصطفیٰ جان رحمت کا کلمہ پڑھتے ہیں مولا، اسی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ جو ابھی دلی مراد لے کر حاضر ہے مولا، سب کی جائز مرادوں کو پورا فرما دے، سب کی نیک آرزو کو پورا فرما دے مولا۔ آج بڑی مبارک رات ہے مولا، سب کی نیک تمناؤں کو پورا فرما دے مولا، سب کی نیک آرزو کو پورا فرما دے مولا۔ مولا سب کی نیک حاجات میں کامیابی عطا فرما دے۔ اس وقت ہمارے اعمال بد کو نہ دیکھنا مولا، اس وقت گناہوں کا سیاہ دفتر نہ دیکھنا مولا، لیکن نبی کونین کی نالین کا صدقہ، ماں فاطمہ الزہرا کی چادر تطہیر کا صدقہ، غوث اعظم کی غوثیت کا صدقہ، غریب نواز کی غریب نوازی کا صدقہ، صابر پاک کے صبر کا واسطہ، مولا ہم سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما دے مولا۔ ہو سکتا ہے کوئی آئے تیرا بندہ بے روزگار ہو مولا، تیرے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، تیرے کرم سے بے نیاز کون سی شے ملی نہیں، جھولی ہی میری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں۔ مولا تو جس کو نوازنے پر آئے تو کس کو کیا عطا کر دے، یہ تیرے کرم اور رحم کی بات ہے مولا۔ کوئی بے روزگار ہے تو اس سے اچھا روزگار عطا فرما مولا، کوئی بے اولاد ہے تو نیک اولاد عطا فرما۔ کوئی بیمار ہو سکتا ہے، کوئی بی پی میں، کوئی شوگر میں، کوئی اٹیک میں، ڈاکٹروں کو بات جاتے جاتے اگر کوئی تیرا بندہ پریشان حال ہے تو مولا اس رات کے صدقے میں ہم سب کو صحت یابی عطا فرما، ہم سب کو صحت یابی عطا فرما۔ اور ہمارے گھروں میں اگر کسی کی طبیعت علیل ہے مولا، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما دے مولا۔ ہمارے والدین کی عمروں میں برکت عطا فرما، جن کے والدین جا چکے ہیں ان کی مغفرت کاملہ فرما دے الہ العالمین مولا تبارک و تعالی۔ ہم سب کی جو خالی دامن ہے، خالی دامن تیرے محفل میں، تیرے دربار میں ہم نے پھیلا دیے ہیں، اس خالی دامنوں کو گھور مخصوص سے پر فرما دیں۔ یہ دامن پھیلے ہوئے ہیں، اب اس میں کون کیا لینے آیا ہے ہم نہیں جانتے مولا، کس کو کیا چاہیے اس دامن میں۔ ہو سکتا ہے کوئی اولاد لینے آیا ہو سکتا ہے کوئی شفا لینے آیا ہو سکتا ہے کوئی تعلیم لینے آیا ہو سکتا ہے کوئی روزگار لینے آیا ہو سکتا ہے کوئی عمر درازی کی دعا مانگنے آیا ہو سکتا ہے کوئی صحت یابی لینے آیا ہو سکتا ہے کوئی ویزے کا معاملہ لینے آیا ہو۔ کیا لینے آیا ہے اس دامن میں تو جانتا ہے اور تیرا رسول جانتا ہے مولا۔ محبوب دو جہاں کا صدقہ، مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ
مولا ہم سب کے خالی دامنوں کو ظہر مخصوص سے پر فرما۔ یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر، یا رسول اللہ کرم کی ایک نظر، مصطفیٰ جان رحمت کے صدقے میں مولا ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ مصطفیٰ سے تو نے مولا بہت پیار کیا ہے، بہت پیار فرماتا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت نہ آتے تو دنیا میں کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا۔ انہی مصطفیٰ جان رحمت کا صدقہ پیش کر رہے ہم سب کا بیڑا پار فرما دے۔ آج کی رات ہم سب کا بیڑا پار فرما۔ آج کی رات مولا غریب نواز تو روز کعبے میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، لیکن ہماری تمنا، ہماری حیثیت، ہماری طاقت اتنی نہیں ہم روز کعبے میں چلے جائیں، لیکن ہر ایک مسلمان کی تمنا ہے کہ کم سے کم ایک مرتبہ تو کعبے کا دیدار ہو جائے، ایک مرتبہ مدینے کی حاضری ہو جائے۔ مولا اس مبارک رات کے صدقے میں جلد سے جلد کعبے کا دیدار عطا فرما، مدینے کی حاضری عطا فرما، بغداد معلیٰ کی زیارت نصیب فرما دے، وہاں پہ مرنا نصیب فرما دے۔ سب کی دعا یہی تھی صحابہ اکرام کی، مکے میں موت عطا فرما۔ مولا تمام کی دعا یہی تھی، ہمیں بھی شہر مدینہ میں موت عطا فرما۔ الہ العالمین، الہی دکھلا دے وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں دن رات مولا تیری رحمت برستی ہے۔ مولا جو بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعلیم میں کامیابی عطا فرما۔ جو بچے نوکریوں کی وجہ سے پریشان ہیں ان کی نوکریوں کو ان کو مولا خوب اچھی نوکری عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بدیش جانا چاہتے ہیں اور کسی چیز میں رکاوٹ ہے مولا ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے۔ جن کے بچے بچیاں جوان گھر میں بیٹھے ہوئے رشتے نہیں آ رہے مولا پاکیزہ رشتے عطا فرما دے۔ جو بے گناہ مقدمات میں ماخوذ ہے، جیل میں بند ہیں، ان کو بری اور آزاد فرما دے۔ ہم نے مانگا اپنے گمان کے مطابق، تو عطا کر دے اپنی شان کے مطابق۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما۔ یہ خمسۃ اطفی بہا الوباء الحاطمہ المصطفى والمرتضى وابناؤهما والفاطمہ۔ ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى الجود والکرم وعلی وبارک وسلم۔ جب دم واپسی ہو اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ، لب پہ ہو لا الہ الا اللہ۔